أشرقت نفسي بنور من فؤادي کرے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کر دیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک، آپ کو معلوم نہیں شاید اس کے بعد یہ کہ اس کے بعد کا معنی گھروں میں آپ نے اس کو رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ امراً اللہ تعالیٰ کوئی نافع صورت ان کے لیے پیدا کرے. یحدث بعد ذلک، گھروں میں رکھنے کے بعد وہ عدت گزار رہی ہے، اور یہ ہے کہ اب تین طلاق آپ نے نہیں دیے، اللہ نے دوبارہ ان کا سلسلہ کر دیا، دو بار رجوع کر دیا شوہر نے. تو گھروں کے اندر یہ ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک، گھروں میں رکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یحدث امراً ایک امر نافع پیدا کر دیں ان کے لیے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب عورتیں یہ کہ اپنی عدت کو پوری کر لے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، عدت پوری ہونے کو بلغنا اجلہن، عدت پوری ہو گئی، عدت کو پہنچ گئی نہیں بلکہ پوری ہو رہی ہے عدت. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق ان کو روکے رکھو. اور فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو جدا کر دو دستور کے مطابق. أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، لیکن یہ کہ دو آدمی کو گواہ بناؤ. دیکھو بھائی اس کو طلاق دی تھی، اللہ کا بھلا کرے، سمجھ رہی میں، ایک طلاق دی تھی، دو طلاق دی تھی. دیکھو بھائی آج یہ کہ اب اس کی عدت پرسوں ترسوں خرسوں ٹھرسوں پورا ہو رہی، میں نے پہلے رجوع کر لی، سمجھے، گواہ دو بناؤ، یہ مستحب ہے یہ، سمجھے، تاکہ قاضی کے سامنے آپ کو یہ کام دے دے بائندہ چل کر کے، سمجھے، عدت کے دوران ہی اپنے رجوع کر دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، اپنے دو آدمی کو گواہ بنا دو. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہ قائم رکھو اللہ کی رضا کے لیے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ مذکور ہے، يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ اور آخرت پر جن کا ایمان ہو انہی کے لیے نصیحت ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ضَيِّقٍ، ہر تنگی سے اللہ اس کو نکال. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو کھلاتا ہے جیسے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہے. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. بالغ امرہ، اپنے کام پہ پہنچتا ہے، پورا کر کے رکھتا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، باقی تمہاری جو عورتیں بڑھاپے کی وجہ سے وہ مایوس ہے، ان کو حیض نہیں آتا، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے تو فعدتهن 3 اشہر، تو وہ 3 مہینے پھر مہینوں سے، ورنہ یہ کہ کبھی 2 مہینے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے 2.5 مہینے میں جلدی میں 3 ماہواریاں پوری ہو جاتی ہیں، سمجھے. اب نہیں ہوگا تو پھر یہ کہ اصل چیز تو ماہواری ہے، سمجھے، حیض 3 حیض یہ کو گزارے، کچھ بڑا پڑ گیا، لیکن مسئلہ رہ گیا کہ یہ نہیں ہے، وہ آئسہ ہے، مانا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے پھر عورتوں کو حیض نہیں آتا، تو بس 3 اشہر 3 مہینے عدت گزارے. سیرورت المجاز سیرورت الخلف ہوگا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتیں ان کی عدت یہ اجلہن، ان کی عدت یہ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وضع حمل کر دیں. اب چاہے کہ ایک عورت کو طلاق مل گئی، 12 دن میں 10 دن میں اس نے اللہ کا بھلا کریے کہ بچے جنم دیا تو استبراء رحم ہو گیا، اب اس کو 3 مہینے یا 3 ماہواری کی کیا ضرورت ہے، بس پاک صاف ہو گیا، استبراء رحم تو ہو گیا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنے حکم سے اس کے لیے آسانی پیدا کر لیتا ہے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو اللہ پاک نے تمہارے لیے اتارا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور زبردست اس کو عظیم ثواب دیتا ہے. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ، عورتوں کو طلاق دینے کے بعد ان کو ٹھہرا دو جہاں تم خود ٹھہرتے ہو، مِن وُجْدِكُمْ، اپنی گنجائش کے مطابق. وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور ان کو نہ ستاؤ، اس لیے کہ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ ان پر تم تنگی کرو، تنگی کے لیے ان کو نہ ستاؤ. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر حامل ہوں فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کر دو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک یہ کہ وضع حمل کرے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ، اب وضع حمل کے بعد فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر تمہارے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو اس کو یہ کہ مزدوری دے دو. اب محترم نکاح سے تو آپ فارغ ہوگی، بچہ ہو گیا، بچہ میرا اور آپ کا ہے، لیکن اب آپ ہمارے نہیں رہے، لہذا جو باقی عورتیں 2-2 ہزار ماہانہ لیتی ہے دودھ پلانے، ان سے زیادہ حقدار تو ہے بچے کا کہ تو اس کو پلا دے. لیکن اس کو پتہ ہے کہ بچہ میرے بغیر اس کو کوئی نگہداشت نہیں ہوگی، اور وہ کہتی کہ نہیں مجھے ماہانہ 10,000 روپے دے دیں، باقی عورتیں 1,500 لے کر کے، تو ایسی صورت کے اندر تو ظاہر ہے. اللہ حافظ، جاؤ کسی اور جگہ شادی کرو، کوئی اور اللہ آپ کو بھلا کرے، کوئی بچہ ہو جائے، ہم اپنے بچے کو کہیں سے دودھ پلائیں گے، ڈبے کا دودھ، سمجھے. اب تو ڈبہ مباح آ گیا، ڈبے میں آپ سے ہو، سمجھے.
وہ بورڈ پہ پٹھان نے لکھا کہ بد دنیا کے توبے مثالا زمامہ شما زمانہ و نہالا، اور ڈبے والا دودھ اس کو پلاتے ہیں، سمجھے؟ یعنی پہلے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابن الام تھا، اب ابن الڈبا، سمجھ رہی ہیں؟ پہلے ابن الام، ابن الاب، اب ابن ابا بھی جوب کر رہا ہے، ماں بھی جوب کر رہی ہے، یہ اندر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جوب ہے، سمجھے؟ بڑی بات ہے جی۔ فَإِنْ أَرْزَانَ لَكُمْ فَأَتُوا نُجُورَهُنَّ، ان کو مزدوری دے دو، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور فرماتے ہیں کہ آپس میں یہ کہ مشورے بھلے طریقے سے بات طے کر لو اور مشورہ کر لو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرو کہ عورت زیادہ لے لے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو شوہر کے لیے کوئی دوسری عورت یہ کہ دودھ پلا سکتی ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، گنجائش والا اپنے گنجائش کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جن پر اللہ کا بھلا کریے کہ رزق تنگ ہو چکے، وہ اپنے گنجائش کے مطابق فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر رزق تنگ ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے دیا وہی خرچ کرے۔ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، کسی کو اللہ مکلف نہیں بناتا مگر جو کچھ اللہ نے دیا۔ سيجعل الله بعد عسر يسرا، اللہ پاک یہ کہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں جنہوں نے اللہ کے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر دی، ورسولی رسولوں کے، فحاسبنا حسابا شدیدا، سخت قسم کا حساب ان کا کیا، وعذبنا عذابا نکرا، اور منکر قسم کے ناپسندیدہ قسم کے عذاب سے ان کو دوچار کر دیا، اس قسم کے عذاب دے دی کہ جو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ فذاقت وبال امرها، اس بستی نے اپنے کیے کے وبال چکھ لی، بستی نے یعنی بستی والے۔ وکان عاقبۃ امرها خسرا، اور آخر اس بستی کا انجام یہ کہ خسرن، گھاٹا اور نقصان ہو گیا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا۔ فاتقوا اللہ یا اولي الالباب، عقل مندو اللہ سے ڈرا کرو۔ الذین آمنوا قد، عقل مند وہ ہے اولو الالباب الذین آمنوا، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہارے لیے قرآن اتارا ہے۔ وارسل رسولا، ہو گیا آیا سمجھ؟ قد انزل اللہ علیکم ذکرا وارسل الیکم رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، ذکرن سے قرآن، وارسل رسولا، ارسل فی المحذوف نکالیں گے، ارسل رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، ہو گیا۔ اور دوسرا قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے ذکر تمہارے لیے اتار دیا، ذکر ذاکر اتار دیا۔ وہ ذاکر کون ہے؟ رسولاً، رسول ہے، اس وقت یہ بدل بنے گا جندا پترا، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، جو کھلی آیتیں، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو من الظلمات، تاریکیوں سے نکالے، الی النور۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لے اور اچھے نیکی عمل کرے، یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرما دیں گے ایسے نہروں میں جن کے، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ پاک نے ایک اس کے لیے عمدہ قسم کا رزق تیار کر کے رکھا۔ اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلهن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کر دیے، زمین بھی 7 انہی کی طرح، یتنزل الامر بینہن، ان میں اللہ کا حکم درمیان میں نازل ہوتا ہے، لتعلموا، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے گھیر کر کے رکھا ہے۔ سورۃ التحریم نزول نمبر 107 ہے، سمجھے؟ سورہ تغابن میں ابھی فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بیوی اور بچے۔ یہاں بھی بیویوں نے اللہ آپ کا بھلا کرے منصوبہ بنا حضرت حفصہ نے، حضرت عائشہ نے، سمجھے کہ حضرت زینب کے پاس نبی پاک جا کر کے وہاں شہد نوش فرماتے ہیں۔ تو اب آپ بتا دینا کہ آپ کے اللہ آپ کا بھلا کرے کیوں آپ کے منہ سے بو کیوں آ رہی ہے، بدبو کیوں آ رہی ہے، سمجھے؟ ہے مسئلہ یہ منصوبے لوگوں نے بنا دیے۔ حضرت حفصہ کے پاس آ گئے، سمجھے، اور حضرت حفصہ نے کہا کہ اس قسم کا مسئلہ ہے، کہا کہ میں نے تو شراب کیا ہے شہد پی ہے، اس طرح فرمایا کہ یہ تو بدبو ہی ہے۔ فرمایا کہ بس آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت حفصہ نے چوری چپکے سے حضرت عائشہ کو بتا دیا، حضرت عائشہ کو بتایا، اور پھر نبی کو اللہ نے بتایا کہ بات اس طرح آؤٹ ہو گئی، سمجھے۔ نبی نے حضرت کچھ ایسے حضرت حفصہ کو بتایا، کچھ نہیں بتایا، لیکن حضرت حفصہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چل گئی، سمجھے، پر میں اللہ نے بتا دیا، اڑے کچھ بولے پڑا یہ۔ اور اب چونکہ شہد حلال ہے، اس حلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام قرار دی۔
اور قانون یہ کہ تحریم الحلال یمین، یہ یمین ہے ایک قسم کا، اس لیے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قسموں کو کھولنا، ان کا کفارہ دینا، اس کا طریقہ اللہ نے، تو قسم نبی نے یہی کیا، حرام کو حلال کرا دے، حلال کو حرام کرا دے۔ کچھ پہلے پڑھا دعویٰ ہے حقوق زوجیت کو، ازواج اور بیویوں کے حقوق کا بیان۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام قرار دیتے اس چیز کو جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال قرار دیا؟ تب تغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی آپ چاہ رہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے فرض قرار دیا تمہارے لیے تحلۃ ایمانکم، قسموں سے نکلنے کا طریقہ۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا ناصر ہے۔ وہو العلیم علم والا الحکیم۔ وإذ أسر النبی إلی بعض أزواجہ، یاد رکھ لو کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کوئی بات کہی اپنی کسی بیوی کے پاس، أسر النبی حدیثا إلی بعض أزواجہ، سمجھے آپ نے راز رکھا بیوی میں سے کسی کے پاس ایک بات، أسر النبی حدیثا، راز رکھا اپنے بعض بیوی، وہ حضرت حفصہ تھا۔ فلما نبأت به، پھر حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، وأظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا نبی پر۔ عرف بعضہ، بعض بات اللہ پاک نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حفصہ کو بتایا، وأعرض عن بعض، اور کچھ نہیں بتایا تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ فلما نبأہا بہ، جب آپ نے اس بیوی کو بتا دیا اللہ کا بھلا کر یہ بات حضرت حفصہ کو، قالت، تو انہوں نے کہا من انبأک ھذا، آپ کو کس نے یہ بتا دیا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ پاک نے مجھے بتا دیا۔ ان تتوبا الی اللہ، اے عائشہ اور حفصہ اگر اللہ کے سامنے توبہ کرو گے، اس لیے کہ فقط صغت قلوبکما، تمہارا دل یہ ہے کہ مائل ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ اور علیہ، اور اگر یہ کہ ایک دوسرے کی موافقت کرو گے، ایذا رسانی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو گے، تتظاہر، سمجھے؟ فإن اللہ هو مولا، اللہ پاک اپنے نبی کا یہ کہ حامی ہے، وجبریل، اور جبریل، وصالح المؤمنین، نیک لوگ، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، ان تمام کے بعد فرشتے، ظہیر مددگار ہے۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، قریب ہے کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے، عسیٰ ربہ ان یبدلہ ازواجا، اللہ بیوی بدلے میں دے دے تمہارے، خیر منکن، جو تم سے بہتر ہو، مسلمات مومنات قانتات، فرما بردار و تائبات، توبہ کرنے والے، عابدات، عبادت گزار، اور سائحات روزہ رکھنے والے ہو، سائحات روزہ رکھنے والے، اور سیبات، اور سجیبہ ہوں، و ابکارن، اور یہ کہ باقی رہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے اہل و عیال، اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس، ایسا آگ ہے، ایسی آگ ہے کہ ایندھن اس کے اللہ انسان ہے، والحجارۃ، اور پتھر ہے یا گندھک ہے، گندھک حجارے سے بن، علیہ ملائکۃ غلاظ، وہاں پر سخت قسم کے فرشتے ہیں، بہت طاقت شداد ہیں، بہت مضبوط اور طاقتور قسم کے سخت مزاج ہیں، یا یہ کہ اللہ کا بھلا کرے سخت طاقتور ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کریں گے جو اللہ نے حکم دیا، ویفعلون ما یؤمرون، جو کچھ یہ ان کو حکم ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرون لا تعتذروا اليوم، آج یہ کہ معذرت پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ ملے گا جو کچھ یہ کہ تم عمل کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو خالص توبہ اللہ کے سامنے کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ اللہ پاک یہ کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا بھی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ان کا نور ہوگا، یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، آگے پیچھے نور چلے گا۔ یقولون، کہیں گے، یا ربنا اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل کر دو، روشنی کو، اغفر لنا، ہمیں بخش دو، انک علی کل شیء قدیر۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار سے اور منافقین سے ان سے جہاد کرو، وغلظ علیہم، پر سختی کر دو، ومأواہم جہنم، کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ۔ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ، اللہ نے مثال بیان فرما دی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کا، وامرأۃ لوط، لوط کی بیوی کا، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں کے دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔
فخانتہما دونوں نے خیانت کی یعنی مذہب میں، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا ان دونوں نبیوں نے اپنے بیویوں کو کسی چیز کا فائدہ نہیں دیا۔ وقیل کہا جائے گا ادخلا النار اے خواتین تم دونوں نوح کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی تم دونوں کے دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ مع الداخلین باقی داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان فرمائی امرأۃ فرعون فرعون کی بیوی کا آسیہ کا اذ قالت جبکہ اس نے کہا کہ یا رب ابن لی عندک بیت فی الجنت اے اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے ونجنی من فرعون وعملی فرعون اور اس کے بد کردار سے مجھے نجات دے دے ونجنی من القوم الظالمین قوم ظالم سے نجات دے ومریم اور مریم کو بھی یاد رکھو امرأۃ عمران جو عمران کی بیٹی ہے التی احسنت فرجا جس نے اپنی شرمگاہ کی خوب حفاظت کی فنفخنا فیہ من روحنا بس آپ کے گریبان کے اندر ہم نے روح یہ کہ پھونکا حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہ اس نے پھونکا وصدقت بکلمات ربیہ اس خاتون نے اپنے پروردگار کے وعدوں کی تصدیق بھی کی وہ کتبی کتابوں کی وکانت من القانتین فرمان بردار قسم کے لوگوں میں سے یہ کہ تھی یہ خاتون فرمان بردار قسم کی تھی۔ ہو گیا تھوڑا سا ریسٹ کرو پھر جلدی آ جاؤ۔ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر یہ سورۃ الملک ہے، نزول نمبر 77 ہے، سورۃ طور کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ سورۃ تحریم میں ابھی آپ کے سامنے گزرا کہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں وہ کافرہ تھی اور ان حضرات نے ان کو کوئی ظاہر ہے کہ مشرک اور کافر کو نبی کیا فائدہ دے گا، یہ ان کو نجات نہ دے سکے۔ تو معلوم ہو گیا کہ سارے اختیارات اور تصرفات اور برکات اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ دونوں نبی اپنی بیویوں کو بھی بچا نہ سکے۔ تو برکت والی اللہ کی ذات ہے، سارے برکات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور اس صورت کا دعویٰ بھی یہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی اثبات توحید فی البرکات، برکات کا مالک صرف اللہ ہے، یکتا اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک برکت والی ذات ہے وہ جس کی دست قدرت کے اندر الملک پوری بادشاہی ہے، وهو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات جس نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ وہ آزمائے تمہیں دیکھے کہ کس کی خوبصورت اعمال ہے تم میں سے، وهو العزیز وہ غالب بھی ہے اور الغفور کمی بیشیوں کو معاف فرماتا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا جس نے 7 آسمان طبقہ طبقہ پیدا کر دی، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت آپ دیکھیں گے اللہ کی تخلیق میں من تفاوت کسی قسم کا نقصان آپ نہیں دیکھیں گے، تفاوت نقصان۔ فرج البصر آپ یہ کر دے کہ اپنی نگاہ کو واپس لوٹا دے، یعنی ان اردت المشاہدت اگر مشاہدہ چاہتے ہو تو فرج البصر اپنی نگاہ کو لوٹا دو بار بار سے بار۔ حل تری من فطور کیا آسمان کے اندر کوئی شگاف دیکھتے ہیں آپ، فطور کوئی شگاف۔ ثم ارجع البصر کرتین پھر اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ پھر یہ کہ دہرا دو، ینقلب الیک البصر تیری نگاہ واپس یہ ہے کہ تیری طرف لوٹے گی خاسئا تھک کر کے، ناکام ہو کر کے اور تھک کر کے، وہ حسیر تھکا ہوا، خاسئا ناکام ہو کر کے حسیر تھکا ہوا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ہم نے آسمان دنیا کو پہلی آسمان کو خوبصورت بنایا بِمَصَابِیح تاروں کے ساتھ جو چمکتے دمکتے ہیں، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّیَاطِینِ اور ان کو ہم نے تیر بنا دیا شیاطین کے لیے، شیاطین کی سنگساری کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور شیطانوں کے لیے ہم نے جہنم کے عذاب کو تیار کر کے رکھا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ جو اپنے رب کے انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ جہنم اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اذا القوا فیہا جب کافروں کو پھینک دیا جائے گا فیہا اس جہنم کے اندر، سمعوا لہا تو یہ کافر سن لیں گے، لہا جہنم کے لیے شہیقاً چیخنا چلانا، وہی تفور جب کہ وہ جوش مار رہا ہوتا ہے، جوش مار رہا ہوگا اور اس کی آواز کو چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ تکاد تمیز من الغیظ قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے کی وجہ سے، لاجل الغیظ غصے سے پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج جب کافروں کی کسی جماعت کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، سألہم خزنتہا تو خزنہ جہنم کی پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر اے کافرو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا؟
قالوا بلا قد جاءنا نذیر، نبی آیا تھا، فکذبنا، ہم نے ان کی تکذیب کر دی، وقلنا، ہم نے ان کو جواب میں کہا تھا ما نزل اللہ من شیء، ما نزل اللہ شیء، اللہ کوئی کتاب نہیں اتارتا کسی انسان پر، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ سری گمراہی کے اندر ہو۔ وقالوا لو کنا، کافر افسوس کریں گے، لو کنا نسمع، کاش کہ ہم نبی کی بات سنتے، او ناقلو، یا اپنے عقل سے کام لیتے اور خود غور و فکر کرتے، ما کنا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم، اپنے کفر کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ ان کو دور رکھے گا اور جہنمیوں کے لیے دور ہی ہو، فاسحقهم اللہ سحقا لاصحاب السعیر، مصدر مستعمل بلام الجار ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اللہ کی سامنے سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ واسروا قولکم، دائم لوگوں تم اپنے باتوں کو چھپاؤ، ابھی جھرو بھی یا اس کو ظاہر کر دو، انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا جو خالق ہو وہ نہیں جانتا ہوگا؟ الا یعلم من خلق الخلق، جس نے مخلوق کو پیدا کیا وہ جانتا نہیں ہوگا، علم نہیں رکھتا ہوگا؟ بالکل رکھتا ہے، حال یہ کہ وہ لطیف الخبیر، وہ باریک بھی نہیں ہے اور باخبر بھی ہے۔ وہ الذی جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر لیا، فامشوا فی مناکبہا، اس کے راستوں میں تم لوگ چلتے رہو، وکلوا من رزقہ، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، والیہ النشور، اور اللہ ہی کے پاس تمہیں قبروں سے اٹھ کر کے، یا کہ قبروں سے اٹھ کر کے جانا ہوگا۔ النشور معنی یہ کہ الخروج والقیام من قبورکم، آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو اس سے کہ جو کہ آسمان میں، امن میں ہو اس سے جو کہ آسمان میں، اس بات سے امن میں ہو کہ یخسف بکم الارض، وہ تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے، فاذا ہی تمور، پس زمین اچانک یہ کر حرکت کرے، آمنتم من فی السماء، کیا اس سے تم امن میں ہو جو آسمان میں ہے، اللہ ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، سنگریز اور پتھروں کی بارش تم پر کر دے، فستعلمون کیف نذیر، تو پھر آپ پہچان لوگے کہ میرا ڈرانا کس طرح ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مَضَوْا مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی بہت تکذیب کیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میں نے ان کو پکڑا تو دیکھو میری گرفت اور میرے انکار کس طرح ہوتا ہے۔ اولم يروا الى الطير، کیا پرندوں کو دیکھتے نہیں یہ لوگ، فوقهم، اپنے اوپر، صافات، جبکہ اپنے پروں کو پھیلانے والے، ويقبضن، اور پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، ما يمسكهن، فضا کے اندر ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، الا الرحمن، ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ گدھ دیکھو کتنا وزنی ہے، سمجھے، یہ تھوڑی 8-10 کلو کا ہوتا ہے گدھ، اور یہ کونج جو ہوتے ہیں، سمجھے بھائی جان، یہ بہت وزن والے ہوتے ہیں۔ گدھ دیکھا ہے، کرگس، سمجھے، کرگس، یہ جو مردار خور ہوتے، وہ لمبی سی اس کی گردن ہوتی ہے، شکار کر کے اس کے اللہ کو ہڈی سے بانسری جو بنتی ہے اس کی ہڈی کی، وہ زبردست، بانس والی جو لکڑی کی جو بانسری ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، جو اس کی ہڈی کی جو ہوتی ہے، کتنے وزنی ہوتے ہیں، سمجھے، وہ کیسے سینکڑوں اللہ کا والا کر فٹ اوپر ہے، وہاں سے وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر گند ہے۔ فضا کے اندر ان کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہو، ایک اللہ کی ذات، انہ بکل شیء بصیر، ہر مخلوق پر یہ کہ ہر مخلوق کو دیکھنے والا۔ امن ھذا الذی هو جند لکم، بتا دو وہ کون ہے کہ امن ھذا الذی هو جند لکم، جو تمہارے لیے فوج بن جائے، ینصرکم من دون الرحمن، اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے، کون ہے وہ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر نہیں ہے مگر یہ کہ غرور کے اندر پڑے ہوئے، دھوکے میں۔ امن ھذا الذی هو یرزقکم، کون ہے وہ یہ ذات جو کہ آپ کو رزق دیتا آسمان سے؟ ان امسک رزقہ، اگر رزق کو وہ اپنا روک لے تو کوئی بھی اس کو یہ کہ اگر وہ رزق کو روکے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے دے؟ فرماتے ہیں بل لجو فی عتو و نفر، بلکہ کافر جمے ہوئے اور کافر ڈٹے ہوئے اور جمے ہوئے، فی عتو، اپنے سرکشی میں، و نفور، اور نفرت میں، اور یہ کہ بدکنے میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بتا دو کہ جو ذات انسان کو یہ کہ اللہ کا بھلا کرے چلاتا ہے منہ کے بل، انسان کو چہرے کے بل یہ ہے کہ جو پلاتا ہے، اہدا، افمن یمشی، جو شخص یہ کہ چلاتا نہیں، جو شخص کی چلتا ہے علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، منہ کے بل گر پڑتا ہو چلتا ہو، اہدا، یہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط
المستقیم، یا جو سیدھے راستے پر یہ کہ چلے، کون ہے ان میں سے ہدایت والے؟ ظاہر ہے کہ جو منہ کے بل پڑا ہوا وہ تو گمراہ ہے، جو سیدھا چلتا ہے وہی ہے، یہ کافر ہے جو چہرے کے بل پڑا ہوا جہنم کے عذاب میں بھی اسی طریقے پر پڑا ہوں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، وہ اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کر دیا، تمہارے لیے کان پیدا کر دیا، آنکھیں پیدا کر دی، والافئدۃ اور دل پیدا کر دیا، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم اس کی شکر ادا کرتے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، زمین میں اس نے پیدا کر دیا، والیہ تحشرون، اسی کے طرف تمہیں جمع کر دیا جائے گا۔ ویقولون متی ھذا الوعد، پھر بھی یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ عذاب یا یہ بعثت کس وقت ہوگی، ان کنتم صادقین، اے نبیو تم اگر سچے ہو۔ قل ان کو بتا دو انما علم العذاب عند اللہ، عذاب یا بعثت کا علم اللہ کو ہے، وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف ان عذابوں سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ فلما رأوا زلفۃ، جب اس عذاب کو دیکھیں گے قریب تو سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا بگڑ جائیں گے، وقیل کہا جائے گا یقالو کے معنی میں ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہ عذاب ہے کہ جس کو یہ کہ تم مانگتے تھے۔ قل ارأیتم ان ہلکنی اللہ، مجھے یہ بتا دو، میں تو اللہ کا مخلوق ہوں، اگر اللہ مجھے ہلاک کرنا چاہے بفرض المحال، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہے، اور رحمنا یا رحم کرنا چاہے تو فمن یجیر الکافرین، تو پھر کون ہے اللہ، اس میں ظاہر ہے کہ کوئی اللہ کے ہاتھ سے مجھے چھڑائے گا نہیں۔ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون ہے کافروں کو بچائے عذاب علیم سے؟ قل هو الرحمن، وہ اللہ ہے، آمنا بھی جس پر ہمارا ایمان ہے، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، یہاں تم مجھے گمراہ قرار دیتے ہو، جب عذاب آ جائے گا تو تم پہچان لو گے کون سری گمراہی کے اندر۔ قل ارأیتم، مجھے یہ بتاؤ، ان اصبح معکم غورا، اگر تمہارا پانی گہرائی کے اندر چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، جاری پانی میٹھا پانی کون لے کر کے تمہارے پاس آ جائے گا۔ سورۃ القلم ہے، نزول نمبر 2 ہے، سورۃ العلق کے بعد اس کا نزول ہوا۔ ابھی بارہ ہے فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تمہیں پتہ چلے گا کہ گمراہی کے اندر کون ہے۔ اس صورت کے اندر بھی ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، مل گیا۔ اس طریقے پر یہ صورت اس کے ساتھ یہ ہے کہ جڑے گی، اور دعویٰ اس صورت کا بھی التحزیز علی الدعوت اور والتحذیر عن المداہنت، دعوت و تبلیغ کرو لیکن والتحذیر عن المداہنت، مداہنت سے بچو۔ مداحت نبی کو کہتے کہ اگر بھی کچھ سستی کرو گے، نرم رویہ اختیار کرو گے، آپ کا نقصان ہوگا، ان کا فائدہ ہوگا، اس لیے اس میں مداحنت نہیں ہو، دین کے اندر مداحنت حرام ہے۔ نون والقلم، مجھے قلم کی قسم ہے جس نے محمد کا نقشہ بنا دیا، قلم کی قسم ہے، اور وما اس نقشے کی یسترون جو فرشتے بناتے ہیں، فرشتے جو نقشے بناتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بمجنون، تو پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں، بنعمت ربک، پروردگار کے احسان کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے، اللہ کا احسان ہے تجھ پر، تو پاگل نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور تیرے لیے ایسا اجر اور ثواب ہے غیر ممنون، جو ختم کبھی نہیں ہوگا، منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو بڑے اخلاق عظیم کے مالک ہے، ان پر فائز ہے۔ فَسَتُبْصِرُ، بس جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا حکم آئے گا، آپ بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، یہ بھی دیکھیں گے کہ کس کا یہ پلہ بھاری ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پتہ چلے گا اَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون یہ ہے کہ پاگل ہے، کون دیوانہ ہے۔ اَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ بازائد ہے، اور یا المفتون اَيُّكُمْ، تمہیں سے کون مفتون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا پروردگار جانتا ہے کہ جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا، وهو اعلم بالمهتدین، ہدایت والوں کو جانتا۔ فلا تطع المکذبین، اللہ کے احکام کو ٹھکرانے والا اور تکذیب کرنے والا، جھٹلانے والا، ان کی بات کبھی نہیں ماننا۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، یہ کافر چاہتے کہ لو تدہن، تو کچھ تھوڑی سی کمزوری کر دے، فیدہنون، یہ بھی کمزوری کریں گے، مداہنت سے کام لے لیں گے، لیکن مداہنت آپ کے لیے حرام ہے۔ ولا تطع کل حلاف مہین، آپ بات نہ مانے حلاف، جو ہمیشہ قسم اٹھانے والا، بڑا قسم اٹھانے، مہین ذلیل، ہماز نہ دینے والا، مشاء بنمیم، اور یہ کہ چغل خوری کرنے والا، چغلی کو لے کر کے گھومنے والا، مناع للخیر، مال کو منع کرنے والا، بخیل، معتدٍ، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اسیمٍ، گناہگار، عتلٍ، تدخو، اور بد مزاج، بعد ذالک زین، ان تمام کے بعد یہ کہ زنیم، یہ کہ بد نسل اور بد ذات، یا کہہ دو کہ حرامی ابن حرامی، سمجھ رہی میں کہ نہیں، ان کا نظام عالم و بنین، اور اس بات پر یہ سب کچھ کرتا ہے، تکذیب اس لیے کرتا ہے، کذب آیات آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، ان کا نظام عالم و بنین، یہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے، اذا تتلی علیہ آیاتنا، یہ ولید ابن مغیرہ ہے مولانا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ اس کے صفات اللہ نے بیان کی، حلاف
حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اسیم عتل بعد ذالک زنیم، اور یہ 9 صفات ایک ساتھ ہیں، اور ان کا نظام مال و بنین، مال اس کے پاس آ گیا اس لیے چتو ہو گیا ہے، سمجھو، اس وجہ سے نبی کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ ٹکر لیتا ہے۔ اس نے جا کر اپنی ماں سے کہا کہ اماں جی، محمد کے رب نے جو میری تشخیص کی ہے، میرے عیوب بتایا، حلف میں واقعی قسم اٹھاتا ہوں، مہین میں ذلیل بھی ہوں، حمازن تانا بھی دیتا ہوں، مشاء بنمیم چغل خوریاں بھی کرتا ہوں، مناع للخیر خیر اور مال کو روکتا ہوں، بخیل بھی ہوں، مناع للخیر معتد حد سے زیادہ تجاوز بھی کرتا، اسیم گناہ گار بھی ہوں، یہ مجھے پتہ میرے کیا کیا گناہ ہوتے، اپنا منہ کس طرح کر، سمجھے، اور عتل تند خوب بد مزاج بھی ہوں، بعد ذالک زنی، یہ کہ بد نسل بد ذات ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں اماں جی، اس کا کیا ہے، یہ میں حرامی ہوں یا کیا ہوں، اس کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ والد صاحب کے صحیح نطق ہوں یا آپ نے کہیں سے ٹیوشن پڑھوائے۔ تو والد نے کہا کہ بیٹا چنانچہ دراصل میں اس بات کا تعلق ہے، جہاں تک میں سمجھا رہی ہوں لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس قسم کی باتوں کو بس ان سے جہاں انسان حیا سے، شرم سے اور عفت سے پاک دامنی سے کام لے لے، اس قسم کی باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹا آپ اوریجنل ہے اپنے باپ کی۔ کہا نہیں اماں جی، صاف صاف بات بتاؤ۔ بیٹا بالکل صاف بتا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں لیکن خلاصہ بتا رہی ہوں، بات واضح کر رہی ہوں لیکن آپ سمجھ نہیں۔ کہا میں جی اصل بات بتا رہی ہوں، اصل بات جو بتائے عیوب میرے اندر سارے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کا تعلق آپ سے بتا دے، بس ایک اللہ ہے اور باقی آپ ہے، میں ہوں، اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اماں جی نے ادھر ادھر کہا کہ بیٹا اصل مسئلہ تیرے ابا کا جو مسئلہ تھا وہ نامرد تھا، اس کا کلاشنکوف کام نہیں کرتا تھا، اتنی پراپرٹی جائیداد تھی، ہم نے کہا کہ اس پراپرٹی کو کوئی لے جائے گا، اس کو لے جائے گا تو اس کی حفاظت کے لیے کوئی بیٹا تو ہونا ضروری ہے۔ ہمارا کوئی ملازم تھا، اس سے ہم نے رابطہ کیا، اس نے ٹیوشن پڑھایا، اس نطفے سے تو پیدا ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو محمد سے ٹکر لے رہا ہے، دین سے ٹکر لے رہا ہے، وہ حرامی نکلا۔ سمجھ؟ آپ غور کریں گے یہاں جو جتنے لوگ بھی ہیں، تحقیق کرو انشاءاللہ یہی بات ہے۔ یہاں پہلے میں نے بہت سے وزیروں کی تحقیق کی جو علماء اور دین کے پتہ چل گیا کہ وہ اپنے باپ کے ہے ہی نہیں، سمجھے۔ میں نے اسلام آباد پنڈی میں 1-2 تقریریں بھی ان کے خلاف کی، جبکہ علماء نے جلوس نکالا تو ہم نے تو صاف صاف قرآن پڑھا، سمجھے۔ وہ ایک پرویز تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی اس کا بھی اسی طریقے پر ہوگی، ایک تو یہ پرویز الہی یہ نہیں ہے، دوسرا سمجھے، اور پتہ نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے بتایا کہ پرویزوں کا ریکارڈ ہمیشہ خراب رہا ہے، وہ اپنے باپ کے رہے بھی نہیں، سمجھے۔ تقریر تو ہم نے کر لی، یہ ہے آپ دیکھیں گے نا، تو اب جیسے یہ اعتزاز حسن ہے، یہ دوسرا انشاءاللہ یہ اپنے باپ کے نہیں، بات صاف سی ہے میرے صاحب، سمجھے۔ علماء جتنے بھی کمزور گئے گزرے ہیں، تحقیق کرو دین کے ساتھ، سر ٹکرانے والے اپنے باپ کا ہوگا نہیں، سمجھے۔ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری تحقیق کرے۔ ان کی ماؤں کے سروں پر قرآن کوئی رکھ دے، اگر وہ مسلمان ہوں، بتا دیں، اصل بات بتا دیں، ضرور کوئی نطفے کا اثر ہوتا۔ یہ ہے حضرت ولید بن مغیرہ صاحب، سمجھے، یا اخنس بن شریک یا اسود بن یغوث، آپ کی مرضی، اخنس بن شریک یا اسود بن یغوث یا ولید بن مغیرہ، کوئی بھی ان میں سے۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ تکذیب اس لیے کرتا، کذب بآیات اللہ ہے، لأنہ کان ذا مال و بنین، مال والا ہے اور بنین اولاد والے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں تلاوت ہوتی، قال اساطیر الاولین، تو کہتے پرانے لوگوں کے افسانے، جیسے کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق، اور مدارس والے بھی کوشش کرتے ہیں ہم جدید دور کے تقاضے کے مطابق، جدید دور میں یہ داڑھی نہیں ہے، پرانے جدید اس کو اڑا دو، پگڑی اپنے اڑا دے۔ جدید دور کا تقاضا قمیص نکال دے، ٹائی نکال دے، جدید دور کا تقاضا یہ ہے کہ پتلون پہن لے، لعنت ہو تمہارے مولوی گیری پہ، سمجھ شریف میں ہے کہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہیں کو اسلام پہ لائیں گے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مولانا مودودی کے مضمونوں کو پڑھ کر کے ہم لوگ گمراہ ہو گئے، ابوالحسن علی ندوی کو دھوکہ دیا، مسعود عالم ندوی کو دھوکہ دیا، حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی جیسے عظیم مناظر اور محدث اللہ عنہ شاہ کشمیری کی شاہ فرمایا، اس کے مضامین ہم پڑھتے تھے، سمجھتے دین کا درد اس کو لگا ہے۔ جب آ کر اس کی شکل دیکھی مودودی کی، نہ داڑھی ہے، نہ شلوار ہے، نہ قمیص ہے، ٹائی لگائی ہوئی، ہم نے کہا کہ بس مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت اور اس کی سرگزشت، مولانا منظور نعمانی کی کتاب آپ کو مل جائے گی۔
جب اس بے دین کو ہم نے دیکھا بس نے کہا فسلام علی ھذا المودودی، اس مودودی کو سلام. سمجھتے؟ حضرت علامہ شاطبی رحمۃ اللہ نے الموافقات میں باقاعدہ پہلی جلد میں بحث کی ہے کہ اساتذہ بھی بے دین اپنے لیے منتخب نہ کرو، اس کا اثر پڑے گا آدمی. سر نسیم والا الخرطو میں ہم اس کو داغ لگا دیں گے، اس کے سونڈ پر داغ لگا دیں گے، مانے اس کو رسوا کر دیں گے، باقی کوئی داغ لگا ہوا نہیں تھا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت، ایسے ان کو آزماتے جیسے کہ باغ والوں کو آزمایا تھا. اذا اقسموا، جب کہ باغ والے، یہ اللہ آپ کا بھلا اگر زروان کے اندر یہ باغ تھا، سمجھی، زروان میں تھا اور یمن وغیرہ. جب قسم اٹھایا انہوں نے، اذ اقسموا لا یسرمون، باپ ان کا نیک آدمی تھا، وہ باغ کی جب فصل تیار ہوتی تھی لوگوں اللہ کے راستے میں دیتا تھا. بیٹوں نے کہا کہ یار فقیر لوگ آتے جب فصل تیار ہوتے، ابا جی کا انتقال ہو گیا، یہ ابا پاگل تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، لہذا بابا کل صبح باغ ہماری تیار ہے، سویرے جائیں گے، جا کر کے پھل مل کاٹیں گے، یتیم متیم، تاکہ یتیموں کو پتہ نہ چلے، اعلان نہیں کرنا کہ فلاں تاریخ پر ہم جا رہے. ایک نے کہا کہ انشاءاللہ کہو اور اس طرح ظلم نہ کر دو، اللہ آپ کا بھلا کرے. وہاں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پھل تیار ہے. صبح گئے تو پتہ نہیں چلتا کہ باغ کدھر تھا، کہاں ہے. کہتے ہیں کہ اب تک اس باغ کو اللہ نے ایسے یہ کہ اس کو تباہ کر دیا، اس کی جگہ اب تک بھی کہتے ہیں اس علاقے کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی پودا اگتا نہیں. اس طرح سلسلہ تباہ ہو گیا. اذ اقسموا، جب کہ ان بھائیوں نے قسم اٹھایا کہ لا یسرمونہا مصبحین، درحال کہ صبح کی حالت میں یہ ہے کہ یہ اس باغ کو کاٹیں گے. ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں پڑھتے تھے. استثناء، انشاءاللہ تو استثناء ہے، استثناء نہیں کرتے تھے انشاءاللہ. اور تسبحون آگے وہ بھی یہی انشاءاللہ. فطاف علیہ طائف من ربک، اس باغ پر گھوما ایک گھومنے والا، یعنی ایک آفت اللہ کی جانب سے. وہم نائمون، یہ لوگ سوئے ہوئے تھے. فاصبحت کالصریم، سریم مصروم کے معنی میں کٹے ہوئی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا. فتنادوا مصبحین، صبح کو آواز دی ایک دوسرے کو، چلو درحال کہ ان اغدوا، چلو اعلیٰ حرثکم، اپنے کھیت پر، ان کنتم صارمین، اگر تمہیں کاٹنا ہے تم کاٹنے والے ہو. فانطلقوا، چلے پڑے. وہم یتخافتون، آہستہ آہستہ. اللہ یدخلنہا اليوم، تاکہ اس باغ میں آج کے دن نہ داخل ہو جائے تم پر مسکین کوئی مسکین. وغدوا، صبح کو چلے. قادرین علی، ہر دن منع کرنے پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے تھے. ہرد کا معنی منع کے، کہ ہم منع کرنے پر اپنے آپ کو، لوگوں کو روکو. فلما رأوها، جب باغ کو دیکھا، قالوا انا لضالون، ہم تو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم ہو گئے. قال اوسطهم، ان کے سمجھدار جو آدمی تھا، اوسط کا معنی افضل اور عاقل، جو ان میں سے عقل مند تھا، اس نے کہا الم اقل لکم، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، کیوں تم لوگ یہ کہ تسبیح نہیں پڑھتے، یعنی انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے. قالوا سبحان ربنا، تسبیح پڑھتے ہیں، انا کنا ظالمین، ہم نے بڑا ظلم کیا. فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، ایک دوسرے کی طرف بھائی متوجہ ہو گئے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ہمارے لیے تباہیوں کو، ہم لوگ تو بڑے سرکش نکلے. عسیٰ ربنا، ممکن ہے کہ پروردگار ان یبدلنا خیرا منہا، ہمیں اس سے اچھا سا باغ دے دے. انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کے طرف متوجہ. کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا باغ، سمجھے، سب نے توبہ تو کر لیا. کذالک العذاب، اللہ توبہ کو معاف کرتا ہے. اسی طرح دنیا کا عذاب ہوتا ہے، ولعذاب الآخرت اکبر، آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے. لو کانوا یعلمون، اگر ان کو پتہ ہوتا تو ما خالف اللہ، اللہ کی مخالفت کوئی نہیں کرتے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقین کے لیے پروردگار کے ہاں نعمتوں والے باغات ہوں گے. اب افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا خیال ہے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کی طرح کریں گے. ہمارے یہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. ادھر جو ہمارے باغی ہے ان کی کھال اتاریں گے جہنم میں، ہم ان کو چھوڑ. اور ادھر فرمان بردار جو یہاں بھی ٹھوکر کھا رہے میری توحید کے لیے، اور آخرت میں بھی میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا. تو اس پھر کیا میرے یہاں مجرم اور فرمان بردار مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، بالکل فرق ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. جہنم مجرمین کے لیے، جنت مسلمین کے لیے. افنجعل المسلمین، کیا ہم ظلم کریں گے، انظلم، ہم ظلم کریں گے فی الحکم، اپنے فیصلوں میں. وہ ظلم اس طرح کہ فنجعل المسلمین، مسلمان فرمان برداروں کو مجرمین کی طرح کریں گے، دونوں جنت جائے یا دونوں جہنم میں. ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس میں تم کچھ پڑھتے رہتے ہو. ان لکم فیہ لما تخیرون، اور اس کتاب میں جو کچھ تم چاہو، لما تخیرون لما تتخیرون، جو بھی اختیار کرو وہ سارا سب کچھ تمہیں مل جائیں گے.
کیا اس کتاب میں پڑھا ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ، یا تمہارے لیے کامل قسم کی ایسے قسم ہے کہ جو پہنچیں گے تمہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے قیامت تک یہ ہے کہ تاکہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان لکم لما تحکمون، جو کچھ تم فیصلہ کرو گے وہی تمہیں ملے گا۔ ایسی قسمیں تم نے اٹھائی ہے، ہم نے تم سے قسم دی ہے۔ سألہم ایہم بذالک زعیم، بتا دو کہ ان میں سے کون ہے اس قسم کی قسم کا ضامن زعیم۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے پارٹنر شرکاء ہیں اللہ کے؟ فلیاتوا بشرکاء، اپنے پارٹنروں کو لائیں ان کانوا صادقین اگر سچے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا، ویدعون الی السجود، پنڈلی کو ظاہر کیا جائے گا۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جوش میں آئیں گے، جہنم جب نہیں پر ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے قدم مبارک کو اس کے اندر یہ ہے کہ رکھ دیں گے، پھر جہنم کہے گی قط 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 قط، بس۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شیعہ کہتے کہ ہمیں ایسا رب چاہیے نہیں ہے جس کا قدم جہنم میں جلے۔ سوال یہ کہ اس حدیث کے اندر جلنے کا ذکر کہاں ہے بخاری میں؟ سمجھی؟ جو رب ایسا جہنم بناتا ہے کہ جس کا اپنا قدم رکھتا ہے کہ قدم اس کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قدم اس کا جل جائے، ہمیں ایسا رب نہیں چاہیے۔ تو یہ تو طے شدہ تمہیں نہیں چاہیے، تو تم پہلے سے کسی اور کے ہو۔ یہ تو پکی بات ہے کہ تم نہ اس کو مانتے ہو نہ اس کے رسولوں کو مانتے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کشف الساق کا معنی یہ ہے کہ خطرناک مرحلہ۔ عربوں کے ہاں جب عالمیہ کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے تو کشف الساق سے اس کو کہ پنڈلی یا ساق سے اس نے اپنی شلوار کو تہبند کو اوپر کر لیا، کچھ پہلے پڑھ گئے تو کہتے ہیں کہ جب خطرے کا موقع ہوگا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سجدے کی طرف ان کو بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سجدہ، تو سجدے کی طاقت ان میں نہیں، وہ تعویل ہی ہے۔ لیکن ہماری حدیث کی کتابوں میں آ گیا کہ اللہ پاک غصہ ہوں گے، اپنے قدم مبارک جہنم میں رکھیں گے۔ اب یہ کیجیے، ہمیں وہ رب نہیں چاہیے کہ جس کا قدم جہنم میں جلے۔ جلنے کا ذکر کہاں ہے؟ تم جہنم نہیں جاؤ، آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ لکڑی اور وہ درخت ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کو کاٹ کر کے آگ لگاتے اس کو، اور اس سے کیڑا نکلتا ہے جس کو سمندر کہتے ہیں۔ میرے بابا 84 کے اشعار بھی سمندر سے بھرے ہوئے، اشعار کے اندر سمندر اس کیڑے کو کہتے ہیں۔ بخدا میں نے خود دیکھا ہے، اس کے اللہ کا بھلا کرے پر بھی ہوتا ہے بڑا سا کیڑا، ایسے گھومتا پھرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، کھیلتا ہے آگ کے ساتھ۔ سمجھ رہی ہیں کہ ایسے میں بس ایسے کیڑا تمہیں لگ جائے تو شاید تمہیں سمجھ میں آ جائے، ورنہ یہ کہ تمہیں سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کیسے جلے گا؟ سمجھ رہی ہیں کہ اس وجہ سے اس قسم کا مذاق اڑا دینا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ تو طے شدہ کہ پوری کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ جنت اللہ کی خوشی سے رحمتوں سے بنی ہے، جہنم اللہ کے غضب سے بنا۔ جب وہ بھرے گا نہیں، حل امتلاتے وتقول حل من مزید، حل من مزید، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم ماریں گے اس پر، تاکہ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، منہ اس کا بند ہو جائے۔ تو غصے سے عبارت ہے کہ اگر اس طریقے پر اللہ یہ کرے تو اس میں کیا ہے؟ کچھ بنے۔ ایک تو یہ کہ یہ حدیث متشابہات میں سے یہ آیت اسی طریقے پر اور حدیث میں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہی ہے کہ اللہ کو وہ کیسے جلائے گا، مخلوق خالق کو کیسے نقصان دے دے جب سمندر کیڑے کو بھی نہیں جلا رہا، سمجھے؟ اور تیسرا مسئلہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم سے ہر ایک آدمی گزرے گا، سمجھے؟ وہاں تو سب کے سب نیکوکار بھی گزریں گے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں، وہ جلیں گے کیا؟ سمجھتا ہے؟ چوتھا یہ کہ تم اتنا بے وقوف ہو، اتنا تو نہیں دیکھتے ابراہیم علیہ السلام کو جب یا نار کونی بردم و سلام آگ نے نہیں جلائے تو وہ رب کو کیسے جلائے؟ باقی رہ گیا کہ ہمیں ایسا رب نہیں چاہیے کہ جو جہنم میں جلے، جلنے کا ہماری کتابوں میں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ جلنا تو تم خود جل رہے ہو، تو اس لیے تم نے یہ بات کی ہے، سمجھے؟ آپ کہ ہمیں رب ایسا نہیں چاہیے کہ جس کا قدم جلے، تو ہم تو کہتے پہلے سے کہ تم اس رب کے نہیں ہو، سمجھے؟ یہ تو تمہیں ہم نے تو پہلے سے بتا دیا کہ آپ اس رب کے ہے ہی نہیں، آپ کا کوئی اور رب ہوگا نا۔ کچھ پہلے پڑھ گئے میرے ساتھ؟ اس رب کا ہوتا تو تم اس رب کے ہوتے تو تمہارے سینے میں قرآن تو ہوتا نا کم از کم۔ جھوٹ بولتا ہے مولوی صاحب بخدا، ایسا محروم ہے کہ بڑا سا بڑا خطیب جب قرآن پڑھتا منہ اس کا ٹھیڑا ہو جاتا، دیکھ لینا، میں نام نہیں لیتا مولوی صاحب، اردو غضب کی ان کی اردو ہوگی، اردو رٹا لگایا، باقی قرآن بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ سورہ فاتح بھی کائنات میں آپ نے ان کے کسی آدمی کو بھی نہیں دیکھا ہو، اگر کچھ کاری ہے بس وہ سانس نکالنے والے جیسے اسٹیج والے، ان کو چند رکوع انہوں نے رٹا لگائی ہوئی، ایرانی کی آواز اچھی ہے،
سمجھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم کم از کم کوئی حافظ دکھا، وہ ہے ہی نہیں مولوی صاحب، جھوٹے سنیوں کے حافظوں کو کرائے پر لے جاتے، اسماعیل جیسے کرائے کے بہت سے ملتے، سمجھ رہی؟ جیسے کہ ہمارے مولوی کرائے کا پی ٹی آئی میں بھی جائے گا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ کرائے میں تو ملتے، فتویٰ برائے فروخت، سمجھ رہی میں کہ فتویٰ برائے، اور فتویٰ دے دیا کہ کرونا آ رہا ہم اپنے گھر میں نماز پڑھو، تم پڑھو، میرا رب تم سے ناراض ہے، تمہیں مسجد میں لاتا نہیں ہے تو شکر ہے، نہ تم تراویح پڑھو گھر میں، سمجھے بھائی؟ مسجد کی نماز سے جب اللہ نے اپنے گھر سے آپ کو روکا، اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، مسجد کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، پکا مومن ہے، سمجھے؟ تم کرونا کی وجہ سے مسجد کو چھوڑو، یہ تو اس سے بڑی ناراضگی تو کوئی اللہ کے قریب نہیں، باقی کر لو تمہاری مرضی۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر۔ سلوم یوم یکشف عن ساق، جس وقت کہتے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ساق کو ظاہر کیا جائے گا، ویدعون الی السجود، یہ مشکل مرحلہ پیش آئے گا، ویدعون الی السجود، اور ان کو دنیا میں سجدے کی طرف، اس وقت سجدے کی طرف ان کو بلائے، فلا یستطیعون السجدہ خاشعۃ ابصارہم، آنکھیں ان کی جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلۃ، ذلت رسوائی ان کو گھیرے میں لے گی، وقد کانوا یدعون الی السجود، دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وہ مسالمون، جب ٹھیک ٹھاک تھے اور یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، جب ان کا حال یہ تو فذرنی، مجھے چھوڑو، ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس قرآن کو جھٹلائے اس کے ساتھ ہمیں چھوڑ دو، سنستدرجہم، ہم ان کو مہلت دیتے من حیث لا یعلمون، جہاں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، واملی لہم، اور ان کو اللہ ڈھیل دیتے، ان قیدی متین، میری یہ کہ تدبیر بہت مضبوط ہوتی ہے، ام تسألہم اجرا، آپ ان سے کوئی فیس مانگتے، فہم من مغرم مثقلون، کہ جس تاوان کی وجہ سے وہ بوجھل ہو گئے، ام عندہم الغیب، ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، جو کچھ لکھتے ہیں، فاصبر لحکم ربک، جب آپ اس قسم کی تنگی میں اگر آ جائیں تو فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو، الی حکم ربک، ولا تکن کصاحب الحوت، اور صاحب حوت یہ کہ مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ، اذ نادا، جب اس نے فریاد کی، وہو مکذوب، اللہ کو وہو مکذوب، جب کہ اللہ کو غم غصے سے یہ کہ بھرا ہوا تھا یا پریشان تھا، لولا ان تدارکوا نعمت من ربی، اللہ کے احسان اگر اس کو نعمت اللہ تعالیٰ کے انعام اگر اس کو پالن لیتا، اس کی دستگیری نہ کرتا، لنبذ بالعراء وہو مذموم، تو چٹیال میدان کے اندر یہ کہ اس کو یہ کہ اس کو پھینکا جاتا، وہو مذموم، اور بدتر حالت اس کی یہ کہ ہو جاتی، اس حال میں کہ بدتر حالت، فاجتباہ ربہ، اللہ نے اس کو چن لیا، فجعلہ من الصالحین، نیک پکاروں میں سے مقصد میں کامیاب کر دیا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ یہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ، یہ ان مخفف ہے، شرطیہ نہیں ہے، کافر ہے کہ قریب ہے کہ کافر آپ کو پھسلا دے، بِأَبْصَارِ، اپنی نگاہوں سے، لما سمعوا ذکر، جب قرآن کو سنے، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، آپ کو مجنون کہیں، وَمَا هُوَ، نہیں ہے یہ قرآن، إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، مگر کائنات کے لیے محض نصیحت ہے۔ سورۃ الحاق کا نزول نمبر 78 ہے، اور سورۃ الملک کے بعد اس کا نزول ہے۔ ابھی فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، یدعون الی السجود، اور فلا یستطیعون، اور سجدہ کر بھی نہیں سکیں گے، یہ قیامت کا دن ہوگا، وہی قیامت ہے، الحاقۃ ملحاقۃ، سچ مچ، وما ادراک، آپ کو پتہ ہے کہ سچ مچ کیا ہوتا ہے، ما ادراک ما الحاقہ، وہ سچ مچ کیا ہے، وہ فرماتے کہ قیامت کا دن ہے اور آخرت ہے۔ جی دعوی صورت کا التخویف بذکر عظمت شان القیامہ، قیامت کے ہولناکی کو بیان کرنا، الحاقہ، تو یہ پہلے ہی اس کا موضوع، الحاقہ تو سچ مچ واقع ہو کر کے حق کا یہی کو سے ثابت ہونے والا، وہ کیا ہے ثابت ہونے والا، آپ کو کیا پتہ ہے وہ ثابت ہونے والا کیا ہے، فرماتے وہ قیامت ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی اس قیامت کی تکذیب کی، اس کو مانا نہیں، قیامت آئے گی تو سب کو کھڑکھڑائے گی کانوں کو۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، جہاں تک قوم ثمود ہے وہ ہلاک ہو کے بالطاغیہ، فرماتے کڑک سے اور سرکش قسم کے اللہ کے یہ ہواؤں سے۔ واما عاد، باقی عاد، فاہلکوا بريح صرصر عاتیۃ، وہ ہلاک ہو گئے ایک ایسی ہوا سے کہ فرماتے ہیں کہ سخت قسم کی ہوا اور یہ کہ سرکش قسم کی ہوا۔ سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے اس ہوا کو مسخر کر دیا ان پر 7 رات اور 8 دن، حسوماً لگاتار، فطر القوم فیہا سرعا، آپ دیکھیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے قوم کو اس ہوا کے دوران سرعان بچھڑے ہوئے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے ہوتے ہیں،
کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے، تنے اس کی طرح لمبے قد کے ہوتے تھے، تو اس وجہ سے سمجھے، جیسے کھجور کا درخت گھیرے تو یہاں سے تو اس مسجد تک تو جائے گا، یہ لمبے لمبے تھے مولوی صاحب 70 ذراع کے، آپ 3 ذراع کے ہوں گے، یہ آپ 3 ذراع کے ہوں گے، 4 ذراع کے ہوں گے، 3 ذراع کے، جو 70 ذراع کا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، دیکھو ان کی باقی ماندہ کوئی حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان میں سے کوئی؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ، فرعون آ گیا اور ان سے پہلے والے لوگ آ گئے، والمؤتفقات تو الٹی بستیاں لوط علیہ السلام کی قوم کے، یہ جا آئے نہیں بلکہ لے کر کے آئے بالخاطیت، ہر قسم کی گمراہیاں اور گناہ کرتے تھے۔ فعصوا رسول ربهم، ان جماعتوں میں سے ہر ایک نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اپنے زمانے میں، فاخذهم اللہ اخذۃ رابیۃ، سخت طریقے سے اللہ نے ان کو پکڑا۔ انا لما تغلما، پانی نے جب جوش میں آ گیا اور پانی نے جب سرکشی دکھائی تو حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں اٹھایا کشتی کے اندر نوح کے، لنجعلھا لکم تذکرۃ، تاکہ تمہیں یہ کہ تاکہ کر دے اس کشتی کو تمہارے لیے ایک یہ ہے کہ نصیحت کی چیز، وتعیھا اذن واعیہ، اور حفاظت کرنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں۔ فاذا نفخ، یاد رکھ لینا، اذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، جب یہ ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا ایک پھونکنا، یہاں عرض کیا کہ نفخۃ واحدۃ نائب فاعل، ورنہ فی الصور ہر جگہ نائب فاعل۔ وحملت الارض، یہ سب مستقبل کے معنی میں، اور زمین کو اللہ آپ کو بھلا کر یہ کہ زمین کو اٹھایا جائے گا۔ وحمل والجبال، پہاڑ، فدکتا دکتا واحدہ، ان کو کوٹ کوٹ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فیوم دن وقعت الواقعہ، تو اس وقت قیامت واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائے گا۔ فہی یومئذ واہیہ، اس دن آسمان بہت کمزور ہوگا۔ والملک علی ارجائہ، اس کے اطراف کناروں پہ فرشتے ہوں گے۔ ویحمل عرش ربک فوقہم ثمانیہ، اور اپنے اوپر عرش کو اٹھا کر کے تھامنے والے 8 فرشتے ہوں گے۔ سمجھ رہی میں مبلغ صاحب کے ہاں مر گئے لیکن مریں گے نہیں۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا اور تمہارا کوئی ہے کہ تمہارا کوئی بدکاری یہ ہے کہ اور کوئی بد عمل وہ اللہ سے یہ کہ چھپے گا نہیں۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو کتاب دی گئی دائیں ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتاب، آؤ لے لو، فرماتے کہ میری کتاب کو پڑھ لو، اقرؤوا کتابی، اور کتابیہ، یہ ہاں اس سخت ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے، خیال کر لینا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا گمان یہ تھا دنیا کے اندر، یہ میں گمان کرتا تھا انی ملاق میں ملوں گا حسابی، اپنے حساب کو یہاں بھی حسابیہ، ہاں اس سخت ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ فرماتے کہ رضامندی والے خوشی بھری زندگی میں ہوگا یہ آدمی، فی جنت عالیہ، فرماتے کہ بالا باغات کے اندر ہوں گے جنت کے، قطوفہا دانیہ، جن کی خوشی یہ کہ اللہ آپ کا قریب ہوں گے، کلوا واشربوا، اور جھکے ہوں گے قریب ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا، کہا جائے گا کھاؤ مزے سے، اللہ کھاؤ پیو مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں جو تم لوگوں نے اچھے عمل کیے دنیا میں۔ واما من اوتی کتاب شمیل، جس کی کتاب بائیں ہاتھ میں دیا، فیقول، کہا جائے وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش کہ یہ کتاب مجھے نہ دی جاتی، یا لیتنی لم اوت کتابی، اس طرح ہے، سمجھے، کتابی ہاں اس سخت ہے۔ ولم ادری ما حسابی، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ پہلی موت وہی فیصلہ والی موت ہوتی۔ یا لیتہ ہذہ الموتۃ، یا لیتہ ہذہ الموتۃ، یہ موت جو ہمیں موت آ گئی، کانت القاضیہ، یہ فیصلہ والی موت ہوتی جو ایک مرتبہ آ گئی، لیکن ہمیں دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا۔ ما اغنی عنی مالی، مالیہ، میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں دیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت اور بادشاہی غائب ہو گئی۔ خذوہ، حکم ہوگا کہ خذوہ فغلوا، اس کو پکڑ لو، توک پہنا دو، ثم الجحیم صلوا، جہنم میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70، پھر ایک زنجیر کے اندر جس کی یہ کہ لمبائی چوڑائی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 70 ذراعا، 7 یہ کہ ذراع، فسلکوا، اس کے اندر اس کو داخل کر دو، جکڑ دو، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ 70 ذراع عرب کے ہاں تکسیر مراد ہے، سمجھے بھائی جان، اللہ جانے کہ وہ کتنے ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کے کھانا کھانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں تھے۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج کوئی دوست ان کا نہیں ہے، ولا طعام، اور کوئی کھانے کی چیز نہیں، الا من غسل، مگر جہنم کی غسل، مغسول کے معنی میں جہنم ان کے بچا ہوا پیپ جو ان کو دھویا جاتا ہے ان کے زخموں کو، لا یاکل الا الخاطئون، اس کو کوئی کھا نہیں سکے گا مگر یہ کہ الا الخاطئون، جو گناہ گار خدا کے باغی۔ فلا اقسم بما تبصرون، قسم ہے مجھے، بما تبصرون، جو مخلوقات تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، جن کو تم دیکھتے نہیں، لا زائدہ، قسم جن کو دیکھتے ہو جن کو نہیں دیکھتے ہو۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن رسول کریم جبریل علیہ السلام کا قول ہے، یعنی جبریل نبی کو بتاتا ہے، لیکن اصل کلام اللہ کا ہے۔ وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کا یہ قول نہیں ہے۔
قلیلا ما تؤمنون، بہت کم ہی تم یہ ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کسی کاہن اور نجومی کا کلام نہیں ہے کہ بہت کم تم نصیحت حاصل کر، تنزیل من رب العالمین، بلکہ نازل شدہ رب العالمین کی طرف سے، ولو تقول علینا، اگر بفرض المال محمد رسول اللہ گھڑ لے ہمارے خلاف بعض الاقاویل، اپنے یہ ہے کہ اب کسی قول کو اخذنا منہ بالیمین، دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر اس کے شہرک کو ہم کاٹ دیں گے۔ قادیانی نے کہا اگر میں خدا کا سچا نبی نہیں ہوں تو پھر مجھے اس کو کہتا اللہ مجھے پکڑ لے، کیوں اللہ مجھے پکڑ نہیں رہا؟ اللہ نے مجھے کتنی ترقی دی، پکڑ لیا، ایسا پکڑ لیا کہ بیت الخلاء میں بیٹھ چود مار گیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہمارا نبی کوئی شہادت میدان جہاد کے اندر ہے، کوئی نماز کے اندر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں وہ موت دے دو جو نبی کو دی، اللہ ہمیں وہ موت دے دو جو ابو بکر عمر کو، حضرت عمر جو شہید ہو گئے محراب کے اندر، ہمیں موت۔ تمہارا سچا نبی ہے تو تم دعا کرو اللہ ہمیں وہ موت دے دو جو ٹٹی خانے میں مر گیا، ہم بھی اسی طرح مر گئے۔ قادیانی تمہارا سچا نبی تو کرو نا، ہمارے تو سچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی جہاد میں، کوئی نماز میں، کوئی کہاں اس طریقے پر اللہ، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ انبیاء والی موت اور صحابہ والی موت، تابعین والی موت ہمیں دے دو۔ تمہارا سچا نبی غلام قادیانی کہہ دو اللہ غلام قادیانی والی موت دے دو، اللہ کرے تم سارے بیت الخلاء میں مرو بھیڑ چودو۔ آیا سمجھ میں؟ اس طریقے پر یہ کہ تم مرو، اچھی بات ہے نا، اس سے بڑا پھر نبی ہوتا ہے، اس سے ہمارے بلوچستان کے گدھے خوبصورت ہیں، سمجھے میں؟ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا انگریز کے اس کو غبی اقبل اقبیہ قسم کی، یہ نبی ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ ایسے نبی۔ تو اللہ نے پکڑ لیا، جتنی پیشنگ ہوئی گیا کہ سب کے سب جھوٹ، سمجھے؟ جھوٹ اتنا بولتا تھا، دجال کذاب قسم کا تھا، سمجھے؟ جھوٹ بولتا تھا۔ محمدی بیگم مرنے سے پہلے میرے اس محمدی بیگم کا شوہر جا کر کے جلسہ کرتا تھا، وہ کہتا ہے وہ اپنے اس لونڈے باز نبی کو روکو جو میری بیوی کے پیچھے پڑا ہے، میری بیوی بھی حیا والی ہے، میں حیا والی ہوں، اس کتے کو لوگوں مسلمانوں میرے ساتھ تو دے دو۔ جلسوں میں وہ مذاق کرتا تھا، کہتے ہیں تمہارا نبی جو ہے میری بیوی کے پیچھے۔ وہ محمدی بیگم خوبصورت خاتون تھی، بہت کوشش کی، سمجھے؟ اس لیے انگریز کے نبی ہوتے بھی زانی اور بے حیا ہوتے ہیں، سمجھے؟ یا فاعل یا مفعول یا دونوں۔ اس کے پیچھے بھی تمہاری تعلیم نہیں ہے، قرآن سے تم محروم ہو، سمجھے؟ محروم ہو، کوئی تم گریجویٹ ہو، تم کتنے بھی ہو، لیکن اس کے پیچھے پڑے ہو تو اس سے بڑھ کر کے اللہ کی ناراضگی کیا ہے، سمجھے؟ مدرسے کے بہت کم لوگ مرتد ہوتے ہیں، لیکن مولوی خلیل یہ کہ مرتد ہو گیا، قاری یاسین کا بیٹا فیصل آباد والا یہودی بن گیا، سمجھے؟ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، تم ہمت کر کے جا کر کے اس کے باپ اور بھائی جا کر کے گولی سے اڑا دو اس کو، سمجھ رہی ہیں؟ اتنی ہمت بھی نہیں کرتے حکومتیں، تو ان کو اللہ کو تحفظ فراہم کریں گے، تم خود بھی کرو، اس کا کام خود کرو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یا خود کرو۔ ہمارے یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا یہ مزدور کام کر رہے تھے، چھٹی نہیں ہوتی، ایک مزدور ٹھیکیدار کے ساتھ لگا ہوا تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن غریب سے بس کسی طرح ہو گیا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، گناہ یہ ہو گیا کہ کسی جانور کے ساتھ پکڑا گیا۔ ٹھیکیدار نے کہا کہ اب مزدوروں کے ساتھ بس آپ چلے جائیں، اس کو چھٹی کرا دی۔ ٹھیکیدار کا دوست تھا، اس کے والد بھی ٹھیکیدار کے دوست تھے، تو وہ چلا گیا، کہا کہ اب مزدور آپ کو تانا دیں گے، آپ کیا کریں، اب چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، والد نے کہا تم کیسے آ گئے؟ ٹھیکیدار تو میرا دوست ہے، تم آئے کیسے؟ کہا بس آ گیا، ابھی زیادہ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ کہا نہیں آئے کیسے؟ ٹھیکیدار نے مجھے فون نہیں کیا، آپ کو کیسے چھوڑا؟ اس کے باپ نے وہاں سے فون کیا ٹھیکیدار کو کہ میرے بیٹا آپ کے ساتھ کام کرنا کس نے کیوں چھوڑا؟ کہا کہ بس وہ اس کی مرضی نہیں ہے، دلچسپی سے کام نہیں کرتا، بس اس لیے میں نے کہا جاؤ آرام کرو، آپ کو تنخواہ دے دیں گے۔ کہا نہیں اصل بات بتا دیں، باپ نے کہا۔ بالکل ٹھیکیدار بھی سمجھدار تھا، اس کو پتہ تھا باپ غیرت مند ہے۔ کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کہا اصل بات بتا دو، کچھ ہو گیا ہے یا تیری طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، بات بتا دو مجھے، آپ میرے دوست ہیں، دلی دوست ہیں، آپ کچھ۔ کہا کہ اس طرح تیرے بیٹے سے یہ غلطی ہوگی، شیطان نے اس کو بہکایا، کسی طریقے کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کر۔ کہا اچھا۔ بیٹا آرام کر رہا تھا، اس نے اپنے طور پر ٹیلی فون پہ معلوم کیا، جا کر کے کلاشن کو اٹھا کر کے پورا برس اس کو چھوڑا، سمجھا؟ کہا کہ بیٹا ہماری ایک غیرت ہے، ہماری روایت بھی، سمجھا؟ ہماری روایت ہے، قومی غیرت ہے، قومی روایت ہے، تم اس طریقے پر یہ ہے کہ یہ
کر بھی نہیں سکتے. یہ تو غیرت مند جو ہوتا ہے کرے قاری یاسین غیرت دکھائے. یہ قاری یاسین تو مشہور ہے پاکستان میں، سمجھ شریف میں کہ مشہور آدمی، لیکن قاری یاسین صاحب بھی چونکہ کچھ اکابرین کی مخالفت کرتے اللہ نے سزا دے دی. سمجھے؟ ہماری اولاد کے لیے تو میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ دعا کرو اللہ ان کو دیندار بنائے، نہ بنائے تو لے جائے. اس اولاد کی ضرورت بھی کس کو کیا ہوگی. سمجھے؟ ہمیں تو اللہ نے اولاد بہت دی ہے. سمجھے بھائی جان؟ ایسے اللہ کی قسم اپنے اولاد میں وہ چیز نہیں ہوتی. ہزاروں شاگرد ہیں ہمارے، علماء ہے، فضلاء ہے. سمجھے؟ ایسے ایسے مبارک مبارک ان کے چہرے ہماری وہ خدمت کرتے ہیں اولاد سے سوچ بھی نہیں سکتے. یہ جو اصل سلسلہ جو اللہ نے محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں. سمجھے؟ سلیم اللہ کے جس طرح شاگردوں نے اس کی خدمت کی اولاد نے وہ کی بھی نہیں. بات صاف سی. مولانا بنوری کے لیے جس طرح مر رہے ہیں وہ اولاد ہی مر رہے ہیں. سمجھے؟ حسین مدنی کی بھی اولاد نیک تھے سارے، اس میں تو کوئی شک نہیں تھے اولاد، لیکن جو طلباء نے جو شاگردوں نے جو جوہر دکھائے وہ کسی نے نہیں دکھایا. سلام و شاگردوں کو مولوی صاحب. سمجھے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ میرے بیٹے چھوٹے تھے، یہ کسی گاڑی میں جا رہے تھے خوشدار. میں نے ان کے چاچا کو کہا کہ ماموں کو کہا نہ لے جاؤں، کہا نہیں میں لے جاتا ہوں. میں نے کہا بابا نہ لے جاؤ، پیشاب کریں گے پاخانہ کریں گے. 7 گھنٹہ ہمارے خوشدار تک گاڑی کو لگتی ہے. یہاں سے ان کو لے کر کے جوس دیا کیا دیا. وہ خود ہیڈ ماسٹر ہے، اسپیشل قسم کا آدمی ہے، کلین شیو ہے. بچوں کو لے گیا ان کا نانا نانی ان کے لیے بیٹھا ہے، ان کو جوس ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے. گاڑی ابھی تک اسٹاپ پہ پہنچے نہیں. ایسے ہوا ایسے کر کے دونوں فارغ التحصیل ہو گئے. فارغ التحصیل ہو گئے دونوں. اب منی بسیں چھوٹی گاڑیاں چلتی تھی، سامنے والے سے پیچھے دیکھ رہے بدبو ہے، پیچھے والے جو بیٹھے وہ بھی آگے دیکھ رہے. اور مزہ جب آئے گا جب یہ اٹھیں گے، جب گاڑی رکے گی نماز کے لیے تو ہاں اٹھیں گے. سمجھے؟ اب ان کا ماموں کہتا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. میرا دماغ ایسا خراب ہو گیا. کہتے ہیں میرے اختیار میں ہوتا تو ان کے سر تن سے جدا کرتا. میں نے کہا کہ بس ان کی گردن اڑا دوں. ارے تم کہتے گاڑی کو رکوا لیتے، لیکن وہ بچے غریب ڈر گئے، پتہ نہیں گاڑی رکے گی نہیں رکے، ایسے کیے. لیکن کہاں تک آدمی. سمجھے؟ بڑے پیر نہیں روک سکتے تو معصوم بچے کہاں روکیں گے. وہ پیر بھی اپنے ٹیٹ کو نہیں روک سکتے. سمجھے؟ کون روکے گا اس کو پیشاب پاخانہ کو. وہ ہو گیا جی. اب وہ کہتا ہے کہ جی جیسے گاڑی ہماری رکی، اب میں ان کے لیے ان کا گند کہاں دوں. ارادہ تھا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤں گا. ادھر ہینڈ پمپ لگا ہوا، ہینڈ پمپ کو چلاؤں گا، ان کو تھپڑ مار کر کے خود اپنے شلوار دوں. ادھر اسٹاپ پہ بابل کی ہوٹل، بابل کہتے ہیں، اس ہوٹل پہ گاڑیاں رکتی تھیں. دیکھا کہ میز لگے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، آ کر کے ٹوکن لیتے پھر کھانا. لیکن جیسے ہماری گاڑی رکی، جیسے میں نے ان کو نیچے اتارا، یہ رو رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہماری پٹائی بھی ہوگی. سمجھے؟ اور جیسے ادھر سے خوبصورت طلباء تھے، اللہ کا بھلا کرے، علماء تھے طلباء، وہ جامع فاروقی کے پڑھے ہوئے تھے یا بنوری ٹاؤن کے کہاں دوڑ کر کے آ کر کے ایک نے ایک میرے ہاتھ سے لیا، دوسرے نے دوسرے میرے ہاتھ سے. مجھے کہا ہٹ جا. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. ہیڈ ماسٹر صاحب کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا. کیا لے گئے ہینڈ پمپ پہ، ان کے کپڑے انہوں نے خود دھوئے اور ان کو صابن لگایا، ان کو صاف کیا. اور خوشبو تو مولویوں کی جیب کے اندر تو ویسے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے یہ چیز تو ہوتی ہے ہر مولوی صاحب کے پاس. سمجھے؟ خوشبو مشبو کو لگایا اور لا کر کے ان کو ہمارے لیے ٹوکن لے لیا، روسٹ لایا، مجھے بھی کھلایا، ان کو کھلایا، بسکٹ لیا، ٹافیاں لے کر کے دی، پیسے ان کے جیب میں ڈالا، گاڑی میں بٹھایا. کہتے ہیں میں تو پانی ہو گیا. باپ اپنے اصل بچوں کا بھی اس طرح نہیں کر سکتا، یہ کیسے؟ ماں بھی اس طرح پیار میں نہیں کرتا جیسے کہ ظالموں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس سوائے رونے کے میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں نے کہا تم بتاؤ کہ تم ہو کون، ان معصوموں کو تم کیسے پہچانتے ہو؟ تو ایک نے کہا چھوڑ یہ باتیں ہیں، ان کے ابا کے جوتے کہیں پڑے ہوئے ہم ان کو جانتے. سمجھے؟ یہ ہمارے محبوب استاد جی کے محبوب بچے ہیں، ان کو ہم کیسے نہیں پہچانیں. واقعہ جب بیان کیا تو اس کی حالت خراب ہو گئی، وہ رو رہے تھے. میں نے کہا کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام. ہم لوگ ذلیل لوگ ہیں لیکن اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. یہ حضرت عمر کا جملہ ہے. سمجھے؟ اللہ قرآن آپ کے ہاتھ میں دے دے مولوی صاحب، اور کیا چاہیے. تو قادیانی صاحب نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھے پکڑے، جیسے نبی کو کہتا ہے بفرض المال اگر لو تقول علینا بعض الاقاویل، بعض باتیں بنائیں
ہمارے خلاف قرآن بنا کر کے لاخذنا من بالیمین تو دائیں ہاتھ اس کا پکڑ لے، ثم لقطعنا من الوتین شہرک اس کی کاٹے، فما منکم من احد عنہ حاجزین تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس کو روکنے والا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یہ قرآن نصیحت متقین کے لیے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ ہمیں معلوم ہے، أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ تم میں سے کچھ اس کی تکذیب بھی کریں گے، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہ قرآن پاک یہ ہے کہ یہ حسرت ہے، افسوس ہے کافروں کے لیے، قیامت کے دن ہوگا اس کو کیوں چھوڑا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ یہ بالکل یقینی کلام ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ اڑے ہو گیا مولوی صاحب؟ تو اللہ نے پکڑ لیا قادیانی صاحب کو۔ سأل سائل بعذاب سورۃ المعارج نزول نمبر 79 ہے، سورۃ الحاقہ کے بعد اس کا نزول ہے۔ ابھی فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ، سمجھے؟ اور یہاں الحاقہ سے مراد قیامت ہے، یہاں بھی وہی قیامت، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع یہ بھی قیامت ہے، سمجھے؟ جس کو ٹالنے والا کوئی۔ دعویٰ اس کا الزجر للمنکرین، الزجر للمنکرین والتخویف الاخروی۔ سأل سائل بعذاب یہ ان عذاب کے معنی میں ہے، یہ با ان کے معنی میں سأل کے بعد۔ سأل سائل بعذاب اس عذاب کے بارے میں کہ واقع للکافرین جو کافرین پر واقع ہوگی، لیس له دافع جس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا، من اللہ ذی المعارج اللہ کی طرف سے وہ عذاب آ جائے گا جو بلندیوں کا مالک ہے، ذی المعارج وہ خدا جو درجات والے ہیں، بلندیوں کے مالک۔ تعرج الملائکۃ والروح فرشتے اور یہ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام الیہ ان کے پاس جاتے ہیں، فی یومن ایک ایسے دن میں کان مقدار 50,000 سنۃ 50,000 سال کا اس کا فاصلہ ہوگا، یہ گزر چکا ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا اگر آپ سے اس قسم کے سوالات کریں یا آپ کو ستائیں تو صبر جمیل اختیار کرو۔ انہم یرونہ بعیدا یہ قیامت کو دور سمجھتے اس عذاب کو، ونراہ قریبا ہم قریب سمجھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل جس دن یہ کہ آسمان تلچٹ کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، ولا یسأل حمیم حمیما کوئی دوست اپنے کسی خالص دوست کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں، یبصرون جب کہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، ایسے دوست جب ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے تب بھی یہ ہے کہ پوچھیں گے نہیں۔ یود المجرم مجرم یہ تمنا کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی لو یفتدی ببنی کہ وہ فدیہ میں دے دے، بدلے میں دے دے اپنے بیٹوں کو، فرماتے بدل عذاب یومئذ اس دن کے عذاب کے بدلے میں، یہ مین بدل ہی ہو گیا۔ آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ وصاحبتی اپنے اولاد کو، وصاحبتی بیوی کو، واقعی اپنے بھائی کو، وفصیلتی اور اپنے کنبے کو، التی توبی ہے جو ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں، ومن فی الارض جمیعا اور ان سب کو کہ جو زمین میں ہے، ثم ان کو بھی دے دے، ثم ینجی کہ ان کو نجات مل جائے، ان سب کو دینے کے لیے تیار ہوگا، بدل عذاب یوم عظیم اس دن کے عذاب کے دینے سے۔ ہو گیا مولانا؟ کلا خبردار یہ بات تیری غلط ہے، اس طرح ہوگا نہیں، انہا لظا جہنم کا یہ عذاب ہے، فرماتے کہ بھڑکنے والے جہنم، نزاعۃ للشوا جو انسان کی کھال کو یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اکھیڑ دے گی، کھال کو اکھیڑ دے گی اور یہ ہے کہ اس کو بھون کر کے رکھ دے گی۔ تدعو من ادبر وتولا جہنم کی یہ آگ یہ پکارتی ہے ان کو کہ من ادبر جو روح گردانی کرتے، جو پشت پھیر کر کے جائیں دنیا کے اندر، بے رخی اختیار کی، وتولا اور روح گردانی کی، وجمع مال کٹھا کر کے رکھا، فاوا اس کو محفوظ اسٹاک کر کے رکھا، یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے گی جہنم کی آگ۔ ان الانسان خلق ہلوعا یہ انسان بڑا کم حوصلہ یہ ہے کہ پیدا ہو گیا، اذا مسہ الشر جزوعا اور جب اس کو یہ ہے کہ برائی اور بیماری ہے، کوئی پریشانی مصیبت اس پر آتی ہے تو جزوعاً تو پھر بے صبری اور اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کم حوصلے کا اظہار کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب اس کے پاس یہ ہے کہ مال آ جاتا ہے تو یکون منوعاً بڑا بخیل بنتا ہے، یکون منوعاً۔ الا المصلین ہاں نمازی الذین هم علی صلاتهم دائمون جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ رہتے، والذین هم فی اموالہم حق معلوم جن کے مال کے اندر حق معلوم ہے سائل کے لیے، والمحروم اور نہ مانگنے والوں کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین جو تصدیق کرتے ہیں آخرت کے دن کی، والذین من عذاب مشفقون جو کہ ڈرتے ہیں عذاب رب سے، ان عذاب ربهم غیر مامون اللہ کا عذاب یہ کہ غیر مامون وہ امن والے نہیں یعنی اسے ڈرنا چاہیے، والذین لفروجہم حافظون جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے، الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم ہاں بیویوں پر شرم اس
پر ان لونڈیوں پر فإنهم غیر معلومین، اس میں ملامت نہیں، فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ ٹیوشن کا اختیار کرے گا یا متعلقہ فأولئک هم العادون، ان پر یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنے امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے، راعون اس کی رعایت کرتے ہیں، والذین هم بشهاداتهم قائمون، جو اپنے گواہوں پر قائم رہتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اولئک کائنون فی جنات مکرمون، اولئک فی مکرمون فی جنات، یہ قابل احترام ہوں گے، ان کا اکرام کیا جائے گا باغات میں، فما للذین کفروا، کیا ہو گیا کافروں کو، قبلک مہطعین، تیرے طرف دوڑ دوڑ کر کے آئے، عن الیمین دائیں طرف سے، عن الشمال بائیں طرف سے، اذین گروپ متفرق، ایتمع کل امرئ منہم، کیا ان میں سے کوئی یہ توقع رکھتا ہے ان یدخل جنت نعیم، جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا، کلا اس طرح نہیں ہوگا، انا خلقنا مما یعلمون، ہم نے ان کو پیدا کر دیا اس نطفے سے جس کو وہ جانتے ہیں، مما یعلمون من ماء مہین، ماء مہین، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، مشرق و مغرب کی مجھے قسم ہے، انا لقادرون، ہم قادر ہے اس بات پر، علی ان نبدل خیرا منہم، ان کے بدلے میں ان سے اچھے لائیں، وما نحن بمسبوقین، ہم مغلوب نہیں ہے، فذرہم یخوضوا، ان کو چھوڑ دو کہ یہ مذاق کرتے رہیں اور باطل کے اندر داخل ہوتے رہے، ویلعبوا، کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے، کانہم الی نصب یوفضون، گویا کہ یہ کہ یوفضون، وہ دوڑ رہے، الی نصب، اپنے بتوں کی طرف، خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں کی جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلۃ، رسوائی کو چھا جائی ہوگی، هل ذلک اليوم الذی، کہا جائے گا یہ وہ دن ہے، الذی کانوا یوعدون، جس کا وعدہ ان کو دیا جاتا۔ سورۃ النوح نزول نمبر 71 ہے، سورہ نحل کے بعد اس کا نزول ہے۔ ابھی بتایا، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، ان کی جگہ پر ان کو ہلاک کرے، دوسری قوموں کو لایا، جیسے قوم نوح کو ہلاک کر دیا، ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لایا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اڑے ہو گیا، رب سمجھ میں آ گیا؟ جی سورہ نوح ہے، اس کا بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دعویٰ ہے التوحید، اس بات التوحید بالتخویف الاخروی، بالتخویف دنوی تخویف، اور طرق دعوت کے کئی طریقے بھی اس میں بیان۔ انا ارسلنا نوحا، نوح کو ہم نے بھیجا، نام ان کا عبد الغفار تھا، علی قومی، قوم کی طرف، ان انذر قومک، بتایا کیا آپ اپنے قوم کو ڈرا دو، من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، اس سے پہلے ان کے پاس عذاب علیم آ جائے، قال یا قوم، حضرت تاکہ فرمایا کہ میرے قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو، اسے ڈرو، واطیعون، میری فرمان برداری کرو، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور ایک وقت مقرر تک تمہیں اللہ پاک ڈھیل دے گا، ہلاک نہیں کرے گا فی الحال، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا وقت جب آ جاتا تو اس کو ٹالا نہیں جاتا، تاخیر نہیں کیا جاتا، لو کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں معلوم ہو جائے حقیقت کا، قال یا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات دن میں نے قوم کو دعوت توحید دی، فلم یزدہم دعائی، میری دعوت توحید نے کو کوئی فائدہ نہیں دیا، الا فرارا، مگر ان کے بھاگنے کو، وانی کلما دعوتہم، جب بھی میں ان کو پکارتا ہوں، لتغفر لہم، کہ آپ ان کی بخش دیں، ان کو یہ توبہ کریں، لیکن جہروا اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے، واستغشوا ثیابہم، کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے، واسروا، گناہ پر جم جاتے، واستکبروا، تکبر کرتے، استکبار مکمل تکبر، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے کھل کر کے یہ کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ثم انی دعوتہم جہارا، آواز اپنی اونچی کر کے، ثم انی اعلنت لہم، اعلان بھی کر کے ان کو دعوت دیتا ہوں، اسررت و سے بھی، فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا کہ اللہ سے مانگا کرو، انہ کان غفارا، وہ غفور ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، بادلوں کو، آسمان کو تم پر بھیج دے گا، لگاتار بارش برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور یہ کہ اولاد سے تمہاری مدد فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں جاری کر دیں گے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی عظمت کے تم قائل نہیں ہو، اس کی امید نہیں رکھتے ہو، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے طرح طرح سے تمہیں پیدا کر دیا، ثُمَّ خَلَقَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہ اطوار ہیں مختلف قسم کے۔ الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آپ دیکھ نہیں رہے اللہ نے 7 آسمانوں کو تب کا کیسے پیدا کر دیا، وجعل القمر فیہن نورا، ان کے اندر یہ کہ قمر کو اللہ نے نور بنا دیا، وجعل الشمس سراجا، سورج کو یہ کہ سورج کو چراغ بنا دیا،
دیا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ یہ کہ تم کو زمین سے پیدا کر دے گا جیسے کہ پیدا کیا جاتا ہے یا پیدا کیا آپ کو زمین، اس لیے کہ یہ جو جسم ہے یہ زمین کی ترکاریوں سے، روح اوپر سے آ گئی، سمجھ رہی ہے کہ یہ سب اسی کا ہے۔ اور کل شیء یعود الی اصلی، یہ جسم یہاں کے تو اسی میں دفن ہو جائے گا۔ منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ اس کو شریف سمجھتے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ آپ خود شریف ہیں۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، زمین سے تمہیں پیدا کر دے، ثم یعیدکم فیہا، اس میں لوٹا دے گا، ویخرجکم اخراجا، تمہیں نکال دے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، لتسلکوا منھا سبلا فجاجا، ان کے کھلے راستوں میں، کشادہ راستوں میں جاؤ۔ قال نوح نے فرمایا یا ربی انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا، پر پیروی کر دی، من ایسی شخصیتوں کی لم یزد مالہ وولدہ الا خسارا، ان کی مال نے اور اولاد نے کو کوئی فائدہ نہیں دی مگر ان کے خسارے اور نقصان کو، ومکروا مکرا کبارا، بہت بڑے بڑے چال چلائے انہوں نے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سوا، اور کہتے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، کسی کو نہ چھوڑو۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اللہ، ظالموں کو سوائے یہ کہ غرق کرنے کے سوائے ضلالت کے ان کے لیے نہ چھوڑ۔ مما خطیئاتہم، من خطیئاتہم، بس اب یہ اپنے گناہوں کے اغرقوا، غرق ہو گئے، مما ما زائدہ ہے، من خطیئاتہم اغرقوا، یہ غرق ہو گئے، فادخلوا نارا، جہنم میں داخل ہو گئے، فلم یجد لہ من دون اللہ انصارا، سوائے اللہ کی ان کے لیے کوئی وہ مددگار نہیں ہوا۔ وقال نوح یا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کسی بسنے والے کو نہ چھوڑ دے، انک انتظرهم یضل عبادک، آپ چھوڑیں گے تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور بیکار قسم کے لوگ بچے پیدا کریں گے۔ یا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا، اے اللہ میری بخش کر دے میرے والدین کے اور جو میرے ساتھ یہ ایمان کی حالت میرے گھر میں آ جائے، اور مومنین اور مومنات، ولا تزید الظالمین الا تبارا، ظالموں کو تباہ کر دے۔ سورہ جن ہے مولانا، نزول نمبر 40 ہے، سورہ اعراف کے بعد اس کا نزول ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جنات بھی اس عذاب سے ڈرتے جو قوم نوح پر آ گیا، اے اہل مکہ تم بھی ڈرو، جنات نے تو ایمان لایا، سمجھ رہی میں؟ یا اہل مکہ خافو، ڈرو، من العذاب الذی اہلک قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو جس عذاب نے ہلاک کیا، کما خاف الجن، جیسے کہ جنات کو ڈر، آپ بھی ڈرو، ایمان لاؤ، کما آمن الجن، جیسے مقام نخل میں انہوں نے ایمان لایا، کل آپ کے سامنے گزرا، بشرطے کہ آپ خود جن نہ ہو۔ آڑے کچھ پھل پڑا؟ الرد علی الشرک، سورت کا موضوع ہے بواقعۃ الجن، جنات نے جیسے شرک کو ترک کر دیا۔ قل اوحی، آپ بتا دے کہ مجھے وحی ہو رہی ہے، ان قل اوحی الی وحی اور ان استمع نفر من الجن، شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جنات کے ایک جماعت نے کان لگائے نبی کی طرف اور وہی سنی، فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، پڑھنے والا عجیب محمد تھا، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی، فآمنا بھی، فوراً ہم نے ایمان لایا۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب شرک نہیں کریں گے، معلوم یہ ہوتا پہلے مشرک تھے۔ وَأَنَّهُ ضمیر شان ہے، تعالی جد ربنا، ہمارے پروردگار کی عظمت بلند ہے، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ بیوی اس کی ہے نہ یہ ہے کہ اس کے بیٹے ہیں، برخلاف ہمارے جیسے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں۔ وَأَنَّهُ شان یہ کہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، ہمارے بیوقوف جنات اللہ پر شططاً بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہمارا ہم سادہ تھے، سادگی سے ہم یہ سمجھتے تھے انسان اور جنات کبھی اللہ کے خلاف جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن اب پتہ چل گیا کہ چھوڑو خواہاں چھوڑتے رہتے۔ وَأَنَّهُ ضمیر شان ہے، کان رجال من الانس، انسانوں کے کچھ لوگ یعوذون برجال من الجن، وہ جنات کی پناہ لیتے تھے، فزادہم رہقا، انہوں نے ان کی سرکشی کو یہ بڑھا دی، ان کی نافرمانی کو، ان کی بھاگنے کو اور ان کی سرکشی کو۔ وَأَنَّهُمْ، اس لیے کہ آپ کے پناہ میں آ گئے، اے اس وادی کا رب، وہ جنات کو کہتے تھے، سمجھے؟ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، ان کا گمان یہ تھا
انسان کا کما زنن تم، جیسے کہ جنات تم گمان کرتے ہو، انسان بھی اسی طرح گمان کرتے تھے۔ اللہ یبعث اللہ وحدہ، اللہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، آسمان کو ہم نے یہ کہ چھونے کی کوشش کی، فَوَجَدْنَا مُلِيَتْ، ہم نے آسمان کو دیکھا مُلِيَتْ، وہ بھرا ہوا، حَرَسًا شدیداً، سخت قسم کے پہرے دار چوکی داروں سے، وَشُهُبًا تاروں سے، سمجھتا ہے؟ اب تو جا نہیں سکتے۔ وَأَنَّا كُنَّا مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، بات سننے کے لیے ٹھکانوں پر جا کر کے ہم بیٹھتے تھے آسمان میں۔ اب فمن یستمع الآن، اب کوئی کان لگائے گا، یجد لہ شہابا رصدا، وہ اپنے لیے تارے کو دیکھے گا جو گھات میں لگا ہوا ہے، رصداً گھات میں لگا انتظار میں۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، ہمیں معلوم نہیں، شر ارید بہم فی الارض، زمین والوں کے لیے کسی برائی کا ارادہ ہوا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا اللہ ان کو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہ ان کو ہدایت دے رہا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں نیکوکار بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں اس کے علاوہ بھی ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم یہ کہ مختلف مذاہب پر تھے، کئی مذاہب ہمارے تھے، کئی طرق کو۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا یہ گمان تھا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم بھی بھاگ کر کے عاجز نہیں کر سکیں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، جب بھی ہم نے قرآن سنا، فآمنا بھی، ہم نے ایمان لائے، فمن یؤمن بربی، جو اللہ پر ایمان لائے گا، فلا یخاف بخسا، کسی کمی سے بھی اس کو ڈر نہیں ہوگا، ولا رہقا، اور نہ کسی کوئی اس کو خوف ہوگا۔ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں فرمان بردار بھی ہے اور ہم میں ظالم بھی ہے، نافرمان بھی۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، جو فرمان بردار ہوں گے، فَأُولَٰئِکَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، یہی ہے جو قصدوا طریق الحق کے، طریق حق کا انہوں نے ارادہ کیا، تلاش کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو نا انصاف ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کے پکے ایندھن بن جائیں گے۔ وَأَنَّهُ لَوْ، اور مجھے یہ بھی وحی ہوگی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر جنات سیدھے راستے پر رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ان کو زیادہ بہنے والا کثیر پانی ہم ان کو پلاتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ آزمائیں ان کو۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو سخت عذاب میں، چڑھا ہوا عذاب، سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ بھی وہی ہو گئی مسجد اللہ کی، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، شان یہ کہ لما قام عبداللہ، جب عبداللہ محمد رسول اللہ نماز کے لیے کھڑے ہوتا، اللہ کو یدعو، اللہ سے مانگتا، کادوا یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ اس پر یہ کہ لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ اور انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں مانتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ یہ بتا دیں کہ میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں، ضرا کا معنی دفع ضر، کسی اللہ کا بھلا کرے مضرت کو ٹالنے کے لیے، ولا رشدا، نہ کسی ہدایت کا۔ قل انی لا یجیرنی من اللہ احد، اللہ سے کوئی مجھے بچا نہیں سکتا ہے، ولا نجد من دونی ملتحدا، اللہ کے علاوہ یہ کہ کوئی جائے پناہ نہیں دیکھتا، الا بلاغا من اللہ ورسالتی، ہاں اللہ کی طرف سے یہ تبلیغ ہے اور اللہ کے پیغامات۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن له نار جہنم، نار جہنم ہوگا، خالدین فیہا ابدا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے اس عذاب کو جس کا وعدہ ہو رہا، فسیعلمون، تو پھر یقین ہوگا کہ من اضعف ناصرا، کس کے مددگار کمزور ہے، واقل عددا، اور کس کی جتہ اور جماعت یہ کہ تھوڑی ہے۔ قل ان ادری اقریب، بتا دو مجھے معلوم نہیں، اقریب ما توعدون، جس چیز کا تمہیں عذاب دیا جا رہا وہ قریب ہے، ام یجعل له ربی امدا، یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کر لیتا ہے۔ وہ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں پسندیدہ رسول ہو گیا، الا من ارتضی، ہاں جن کو یہ ہے کہ وہ پسند کرے، وہ کون ہے؟ من رسول، اس کا یہ ترجمہ نہیں کرنا، الا من ارتضی من رسول، جن رسولوں سے راضی ہوتا ہے، تو مانا کچھ رسول ایسے ان سے راضی نہیں ہے، سمجھے؟ الا من ارتضی، ہاں خدا جس کو پسند کرے، جس سے راضی ہو، اور وہ کون ہے؟ من رسول، رسول، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ خیال کر لیں۔ فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، بس اللہ تعالیٰ یہ کہ چلا لیتا ہے ان کے آگے پیچھے یہ کہ گھات اور نگہبان، لیعلم، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، اللہ ظاہر کر دے، ان قد ابلغوا رسالات ربهم، اللہ کے پیغام انہوں نے پہنچا دے، واحاط بما لديهم واحصى كل، جو ان کے حالات ہیں ان کا اللہ نے احاطہ کیا، واحصى كل شيء عددا، اور ہر ایک کو تعداد کے اعتبار سے گھیر کر کے رکھا۔ سورۃ المزمل نزول نمبر 3 ہے، سورۃ القلم کے بعد اس کا نزول ہے، اور موضوع اس کا الترغیب علی قیام اللیل، ترغیب علی قیام اللیل۔
سورہ جن میں فرمایا کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبداللہ، اور وہ عبداللہ یہ ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ وہی عبداللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، مزمل، یا ایھا المزمل نہیں پڑھو، مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اڑنے والے، اے کپڑے لپیٹنے والے، مدثر کا معنی چادر، دسار سے، سمجھے، یا ایھا المزمل کمبل اڑنے والے یا کپڑے لپیٹنے والے، قم اللیل رات کا قیام کرو، الا قلیلا مگر کچھ حصہ تھوڑا سا آرام کرو، وہ کچھ حصہ کون سا، نصفہ بدل قلیلا سے، اب انقص منہ قلیلا، ایسے کچھ اور کم کر دو، او زد علیہ بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرو، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم اتار دیتے آپ پر ایک ثقیل کلام، ان ناشئۃ اللیل رات کا اٹھنا، یہ اشد وطئن، یہ نفس کو پامال کرنے کے اعتبار سے بہت سخت ہے، وہ اقوم قیلا، اور بات اللہ کے سامنے پیش کرنے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے، اقوم قیلا قولا کے معنی میں، سمجھے، رات کو اٹھنا ہی اشد، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئن، نفس کو پامال کرنا روندنے کے اعتبار سے یہ بہت مضبوط ہے، راتوں کو جو لوگ اٹھیں گے تو نفس خود بخود مارا جائے گا، سمجھتا ہے، وہ اقوم قیلا، اور بات پیش کرنا بہتر طریقے سے، آدمی جس طرح بات کو سمجھتا ہے اس ٹائم پہ قرآن کو، کسی اور ٹائم پہ نہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن کے اندر تیرے لیے سبحا طویلا تیرنا ہے طویل طریقے سے، یعنی تیری مصروفیات بہت زیادہ ہیں دن، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، پروردگار کو یاد کر لو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور اسی کی طرف پلٹ پڑو، کٹ جاؤ ساری کائنات سے اسی کی طرف جاؤ، رب المشرق والمغرب، رب مشرق مغرب کا رب ہے، لا الہ الا هو کونی فاتخذ وکیلا، اس کو اپنے مسائل کا ولی وکیل بنا دو، واصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ تیرے خلاف کہہ رہے اس پر صبر کرو، واہجرہم ہجرا جمیلا، عمدہ طریقے سے شائستہ طریقے سے ان کو چھوڑ دو، وذرنی والمکذبین، مجھے اور جو جھٹلانے والے اولی النعمت جو دولت مند لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو، ومہلہم قلیلا، مہلت دے دو تھوڑا، ان لدینا انکالا، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہے، وجحیما، اور جہنم بھی ہے، وطعاما، ایسا کھانا، ذا غصۃ، جو کہ ان کے گلے میں پھنس جائے گا، وعذابا الیما، دردناک عذاب ہے، یوم ترجف الارض، جس دن یہ کہ زمین حرکت کرے گی، والجبال، پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ کہ پہاڑ کثیبا مہیلا، ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، ایک گواہ رسول تمہارے پاس بھیجا، علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے فرعون کے پاس رسول بھیجا، فعصى فرعون الرسول، فرعون نے اس رسول موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر دی، فاخذناه اخذا وبیلا، اور وبال طریقے سے سخت طریقے سے آپ کو پکڑا، فکیف تتقون یوما یجعل الولدان شیبا، تم کیسے بچو گے اس دن سے جو نوجوانوں کو بوڑھا کر دے گا، ان کفرتم، اگر تم کفر کرو، کفر کرتے تو کیسے بچ سکو گے اس سے، وہ تو تمہیں پکڑ لے گا، اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ کفر کو ترک کر دو، سمجھتے ہیں، فکیف تتقون، کیسے بچو گے، یومن اس دن سے، یجعل الولدان، جو نوجوانوں کو بچوں کو بھی شیبن بوڑھا بنا کر کے چھوڑ دے، ان کفرتم، اگر تم کفر کرو تو کیسے بچو گے، جہنم سخت ہے، جہاں جتنی سختی فوراً جوان بوڑھے ہو جائیں گے، یہاں بھی دیکھو، بیوی لڑائی والی آپ کو اللہ کرے ملے تو اگر آپ 70 سال میں بوڑھے ہوں گے تو آپ 45 سال میں میرے چچا لگیں گے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب، اللہ ایسی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو کہ مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا بنا دے، بس اچھی سی بیوی لڑاکو مل جائے آپ کو تو 70 سال میں آپ بوڑھے ہوں گے، 70 سال سے پہلے 30-35 سال میں، اس لیے اللہ فظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار کو تلاش کر، سمجھے، دیندار مل جائے گی، السماء منفطر به، اس دن سے یہ کہ آسمان یہ کہ پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ ہو کر کے رہے گا، ان هذه تذکرۃ، یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہیں اس کو اللہ کی طرف راستہ پکڑے اس قرآن کے ذریعے سے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی الليل ونصفه وثلثه، تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تو کھڑا رہتا ہے
فرماتے ادنا من ثلث الليل، رات کے 2/3 کے قریب، ادنا قریب، ونصفہ یا نصف کے قریب، وثلثہ یا 1/3، وطائفۃ من الذین معک، اور صحابہ کی ایک جماعت بھی تیرے ساتھ۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، رات دن کا اندازہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ علم، اللہ کو پتہ ہے، لن تحصوہ، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے عملی طور پر۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہارے توبہ قبول فرما دیا۔ اس وجہ سے اب اللہ پاک اگر تم ثواب چاہتے تو فقرؤ ما تیسر من القرآن، بعض قرآن جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں مریض بھی ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض، دوسرے یہ ہے کہ جو زمین میں سفر کرتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو حاصل کرنا چاہ رہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ اور جماعتیں جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے۔ فقرؤ ما تیسر منہ، جتنا بھی آسانی سے قرآن سے پڑھ سکو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دے دو۔ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دے دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اپنی ذات کے لیے جو بھلائی پیش کرو گے تجدوا عند اللہ، اللہ کے پاس پاؤ گے اس نیکی کو۔ وہ خیر و اعظم اجرا، بہتر اور یہ قسم اجر کے اعتبار سے عظیم ہوگا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے یہ کہ استغفار پر ہو، اپنے گناہوں پر کیے پر ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ سورۃ المدثر نزول نمبر 4 ہے، مزمل کے بعد نازل ہوگی۔ دعوی تبلیغ قرآن، التحزیز علی تبلیغ القرآن۔ سمجھے؟ یا ایھا المدثر، اے چادر والے، قم، کھڑے ہو جا، فانذر الناس، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دے۔ وربک فکبر، اپنے پروردگار کی کبریائی بیان کر دو۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو نماز کے لیے۔ والرجز فہجر، اور ناپاکی کو یہ کہ دور کر دو، اس کو چھوڑ دو، مانا بتوں کی جو ناپاکی ہیں۔ ولا تمنن تستکثر، لوگوں پر احسان نہ کرو اس غرض سے کہ تستکثر، تم اس سے زیادہ لینا چاہو۔ ولربک فاصبر، اپنے پروردگار کے حکم پر یہ کہ صبر کرو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس وقت سور پھونکا جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ فی النَّاقُور نہیں فعل ہوگا، وہ دن بہت دشوار دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر غیر یسیر، کوئی آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، مجھے چھوڑ دو جن کو میں نے پیدا کر دیا اکیلا وہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اس کو مال میں نے دے دیا ہے لمبا قسم کے مال، یعنی زیادہ۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بچے جو کہ حاضر ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو مر گئے ان میں سے کچھ۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور سامان اس کے لیے ہر قسم کی تیار کر کے رکھا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اب یہ لالچ رکھتا کہ ان کو مزید میں دے دوں۔ کہ اللہ خبردار ایسا نہیں ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ میرے آیات کے یہ کہ ضدی ہے۔ سأرهقه صعودا، صعود پہاڑ پر جہنم کے اس کو چڑھا دوں گا۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے فکر کیا اور غلط تجویز دے دی۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تباہ ہو جائے، كيف قدر، کیسے تجویز دیا۔ ثم قتل كيف قدر، پھر تباہ ہو جائے، یہ بدعا کے معنی میں، كيف قدر کیسے تجویز دی۔ ثم نظر ثم عبس، پھر وہ غور فکر کرنے لگے، تأمل کیا۔ ثم عبس، پھر یہ کہ تیوری چڑھا دی۔ وبصر، ثم عبس، تیوری چڑھا دی۔ وبصر، منہ بگاڑ کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ ثم ادبر واستكبر، پشت پھیرا، واستكبر، تکبر کرنے لگے۔ فقال، کہتے ہیں ان هذا الا سحر یؤثر، یہ قرآن ایک نقل شدہ جادو ہے جو آ رہا ہے۔ سمجھے؟ یہ غور فکر کرنے کے بعد نتیجہ یہی ہے، غور فکر کرنے کے بعد کیا بھئی بہت زبردست نتیجہ نکالا ہے جی۔ فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ مگر بشروں کا قول ہے۔ سأصلیہ سقر، جہنم میں اس کو تاپ دوں گا، اس کو داخل کر دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، آپ کو پتہ سقر کیا ہے۔ لا تبقی، نہ کسی کو باقی چھوڑ دے، ولا تذر، نہ ترک کر دے کسی کو۔ لواحۃ للبشر، انسان کو یہ کہ جھلسنے والی اور اس کی کھال کو سیاہ کرنے والی۔ علیہ 19 19 اس پر داروغہ مقرر ہے 19۔ ایک کافر نے کہا کہ 17 کی تو میں کفایت کروں گا، 2 کو تم لوگ عرب لوگ، سمجھے؟ جانا پھر دیکھ لیں گے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، جہنم والوں کو فرشتے ہم نے مقرر کیا۔ وما جعلنا عدتهم، ان کی یہ تعداد ہم نے مقرر نہیں کی، الا فتنۃ للذین کفروا، کافروں کو آزمائش کے لیے، لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو یقین ہو جائے۔ ان کی کتاب میں چونکہ 19 کا ذکر ہے، سمجھے؟
وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ یہ بھی غور کر لے کہ ہماری کتاب ان کا آسمانی کتاب ان کے مطابق وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، شک نہ رہے اہل کتاب کو اور ایمان والوں کو۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے تاکہ وہ کہے وَالْكَافِرُونَ، کافر ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس طرح اللہ تعالیٰ جن کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جن کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، تیرے پروردگار کے لشکروں کی تعداد نہیں جانتا الا وہ، مگر اللہ خود جانتا ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، یہ بشر کے لیے نصیحت۔ کاللہ خبردار، والقمر، مجھے چاند کی قسم ہے، واللیل، رات کی، اذ ادبر، جس وقت پشت پھیر کر کے وہ چلی جائے، والصبح، صبح کی، اذا اسفر، جس وقت وہ اپنی روشنی ڈال دے۔ انہا لإحدى الکبر، انہا یہ آگ جہنم کی بہت بڑی آفت ہے، نذیر للبشر، بشر کو ڈرانے والا، لمن شاء منکم، بشر تم میں سے، لمن شاء منکم، جو تم میں سے چاہے، ان یتقدم، ایمان کی طرف بڑھے، او یتاخر، یا ایمان سے ہٹ جائے۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر نفس یہ ہے کہ وہ اپنے عمل کے مقابلے میں گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ، مگر دائیں ہاتھ والے کامیاب ہے۔ فی جنات، باغات کے اندر، یتساءلون، پوچھیں گے، المجرمین، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کے اندر کس چیز نے داخل کر دیا۔ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم یہ کہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکنا نخوض مع الخائضین، اور مذاق کرنے والوں کے ساتھ ہم داخل ہو کر کے مذاق کرتے تھے۔ وکنا نکذب بیوم الدین، دین کی تکذیب کرتے تھے، حتی اتانا یقین، یہاں تک کہ قیامت ہمارے سامنے آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارشوں کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضون، کیا ہو گیا ان کو عن التذکرۃ، نصیحت سے اور قرآن سے معرضین، روگردہ نہیں کرتے۔ کأنهم حمر مستنفرہ، جیسے کہ گدھے بدکنے والے، بھاگنے والے۔ فرت من قسورہ، جو چیتے سے اور شیر سے بھاگے۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے ان یؤتى صحفا منشرہ، کہ ان کو یہ کہ پھیلے ہوئے صحیفہ ان کو دے دے، خود ان پر آسمانی کتاب نہ۔ کلا، اس طرح نہیں ہوگا، شکل اپنی دیکھو۔ ولا یخافون الآخرہ، آخرت پر یہ یقین، آخرت سے ڈرتے نہیں۔ کلا، خبردار، انہ تذکرۃ، یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، چاہے اس کو نصیحت بنا لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر اللہ چاہے۔ وہ اہل التقوی، وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وہ اہل المغفرت، اس قابل ہے کہ وہی گناہوں کی بخشش کر لے، کوئی اور قابل اس قابل نہیں ہے۔ سورۃ القیامہ، نزول نمبر 31 ہے، 31 ہے، سورۃ القاریہ کے بعد اس کا نزول ہے۔ اثبات الحشر والنشر بجمع العظام، یہ خود موجود ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اثبات الحشر بجمع العظام، ہڈیاں جمع کریں گے اس کو۔ لا اقسم بیوم القیامت، قیامت کی مجھے قسم ہے۔ ولا اقسم بنفس اللوامۃ، نفس لوامہ کی قسم ہے، جو گناہ کرنے پر اپنے آپ کو ملامت کرے اور ذکر و اذکار پر جو مطمئن ہو جائے، دین پر مطمئن ہو جائے، وہ نفس مطمئنہ ہے، اور جو دین سے اور اللہ سے بغاوت کرے وہ نفس امارہ ہے۔ سمجھتا ہے مولانا؟ ولا اقسم بالنفس اللوامۃ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی۔ یحسب الانسان، کیا انسان یہ سوچتا ہے لن نجمع عظامہ، اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کریں گے۔ بلا نجمعها، لن نجمع منفی کو مثبت بنا دے گا، بلا نجمعها، ہم جمع کریں گے ہڈیوں کو۔ بلا قادرین علی ان نسوی، ہم قادر اس بات پر علی ان نسوی بنانا کہ ہم اس کے پوروں کو ٹھیک کر دیں، ان کے پورے اور ان کی انگلیاں ٹھیک ٹھاک سے اس کو پیدا کر دیں۔ نفسی بنور من فؤادی